أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कैसे हैं आप وعلیکم सब؟ السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد آپ لوگ چاہیں تو اپنا مائک ابھی انمیوٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگ کمفرٹیبل ہیں تو آپ لوگ بے شک لکھ بھی سکتے ہیں. اپ ٹو یو انشاءاللہ تعالی. پھر جب میں آپ کو کہوں کہ اچھا ابھی آپ مائک بند کر لیں تو پھر اس وقت آپ اپنا مائک کلوز کر لیجئے. علیہ وسلم کی ایک سنت تھی کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ویلکم کرتے تھے. اہلاً و سہلاً مرحبا بکم کہتے تھے. تو اسی سنت کو فالو کرتے ہوئے میں آپ سب کو اہلاً و سہلاً مرحبا بکم کہتی ہوں ہمارے سورہ الاعلیٰ کے کورس میں. اور امید کرتی ہوں کہ یہ کورس آپ کے لیے بہت خوبصورت اور لائف چینجنگ ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی. قرآن کے ساتھ گزرا ہوا ہر لمحہ جو ہے وہ عبادت ہے اور قیامت کے دن ہم ان تمام لمحات کے اوپر حسرت کریں گے جو ہمارا عبادت کے علاوہ گزرا ہوگا. تو قرآن جو ہے وہ عبادت کا بہترین ذریعہ ہے. یہ قرآن ایسی چیز ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے عبادت کرنی کیسے ہے, کیا کچھ عبادت میں شامل ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اس خوبصورت حدیث کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسند احمد کی یہ حدیث ہے, بے شک لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا ان میں سے کون لوگ اللہ والے ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن والے ہی اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں. Isn't it amazing؟ سبحان اللہ. اب دیکھیں ہم لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں اور ہم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ کسی نہ کسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے. اب دیکھیں اکثر لوگ جو بیک ہوم میں اکثر یہ چیز کہی جاتی ہے کہ ہم تو فلاں علاقے سے ہیں یا فلاں علاقے والے ہیں, تو ہم جب اس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں کتنا اچھا محسوس ہوتا ہے نا. اسی طرح آپ دیکھیں اگر کوئی بادشاہ ہو, یا چلیں بادشاہ کو ابھی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے بادشاہ کا کبھی وہ دور دیکھا نہیں تو شاید ہم اس کو اس طرح سے سمجھ نہ پائیں. آپ دیکھیں ہمارے اس دنیا میں کچھ ممالک ایسے ہیں جن کے پریزیڈنٹس پرائم منسٹرز جو ہیں وہ بہت زبردست ہیں اور پوری دنیا میں ان کو بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے. تو اگر آپ کبھی ایسے لوگوں سے بات کریں جو اس ملک سے تعلق رکھتے ہوں اور پھر ان کے پریزیڈنٹ کی بات آ جائے تو وہ کتنا آنرڈ فیل کرتے ہیں, ان کو کتنا اچھا لگتا ہے نا, وہ کتنا خوش ہوتے ہیں کہ ہم جو ہیں فلاں ملک سے تعلق رکھتے ہیں, ہم فلاں ملک والے ہیں, ہم فلاں پریزیڈنٹ والے ہیں, ہم فلاں پارٹی والے ہیں. تو ہم کتنا ایسا اس چیز کو بات کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں. تو امیجن کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو ہم کوئی مثال دے بھی نہیں سکتے. سبحان اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سب سے بلند, سب سے اعلیٰ ہے. لیکن صرف بات کو سمجھنے کے لیے آپ امیجن کریں کہ اگر ہمیں کہا جائے کہ ہم اللہ والے ہیں تو کیسی خوشی ہونی چاہیے نا ہمیں. اور وہ اللہ والے بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا, اس کا کرائیٹیریا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا اس حدیث میں کہ قرآن والے. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ قرآن والے کون ہوتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی بتانا چاہے گا قرآن والے کون ہوتے ہیں؟ جب میں کہتی ہوں کہ قرآن والے تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ آپ اپنا مائک کھول کے بھی بات کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو میں ثنا ہے میرا نام. السلام علیکم سب کو. وعلیکم السلام. قرآن والے وہ لوگ جو اپنا ٹائم زیادہ سے زیادہ قرآن کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں, جو قرآن سمجھنا, اس کو پڑھنا, اس پہ تفکر کرنا, اس کے جو تفسیر ہے اس کو سننا, تجوید پہ کام کرنا, مطلب مستقل وہ اپنے آپ کو انہی ایکٹیویٹیز میں انوالو رکھتے ہیں اور لوگوں سے بھی شیئر کرتے ہیں. بالکل, اللہم بارک, بہت اچھی آپ نے بات بتائی. جی سسٹر سارا کا بھی ہینڈ ریز ہے, آپ بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن والے لوگ وہ ہے جو قرآن پر پڑھتے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا میسج دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں.
بالکل الحمدللہ آپ دونوں نے بالکل صحیح بات کی. آپ دیکھیں ہم جب کہتے ہیں قرآن والے تو پھر قرآن والے یا اس جیسے فار ایگزامپل آپ یوں لیں ہم سب رہتے ہیں برسبن میں, ٹھیک ہے, ہم میں سے کچھ رہتے ہیں میلبرن میں, ہم میں سے کچھ رہتے ہیں سڈنی میں. اب اگر کوئی بندہ سارا ٹائم اپنا برسبن میں فار ایگزامپل گزارتا ہے اور وہ اپنی زندگی میں ایک یا دو دفعہ یا ایون چلے سال میں ایک یا دو دفعہ کسی دوسرے شہر میں جاتا ہے اور پھر واپس آتا ہے, کیا اس کو کوئی کہہ سکے گا کہ یہ جو ہے یہ فار ایگزامپل اگر وہ میلبرن میں آتا ہے تو اس کو کوئی کہہ سکے گا کہ یہ تو میلبرن والا ہے؟ نہیں نا. اس کو سب کیا کہیں گے؟ برسبن والا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنا وقت جو ہے وہ برسبن میں گزارتا ہے اور ونس ان وائل وہ جو ہے میلبرن میں چلا جاتا ہے. اسی طرح اگر ہم سارا وقت اپنا دنیا کے ساتھ گزاریں, دوسرے علوم کے ساتھ گزاریں, اور ونس ان وائل کبھی کوئی ضرورت پیش آ گئی, کبھی کوئی فوت ہو گیا یا کبھی کسی نے کہا کہ آؤ میرے پاس ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں, تو ونس ان وائل کسی کلاس میں چلے گئے, تو کیا ہم قرآن والے کہلائیں گے؟ نہیں نا. ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت اپنا قرآن کے ساتھ گزارنا ہوگا, اور وقت گزارنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو ہیں وہ بس ہر وقت اپنے پاس ڈھیر جو ہے وہ قرآن کا لگا لیں. نہیں, ہمیں اس کو پڑھنا ہے, ہم نے اس کو سیکھنا ہے, اس کے اوپر عمل کرنا ہے, اور پھر اس کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. اپنی زندگی کے ہر لمحے میں جب ہمیں کوئی مشکل ہو, پریشانی ہو, خوشی ہو, تو ہمیں پلٹ کے قرآن کی طرف جانا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہمیں قرآن کیا کہتا ہے کہ اس سچویشن میں مجھے کیسے ڈیل کرنا ہے. تو جب ہمارا مضبوط تعلق قرآن کے ساتھ بن جائے گا, آپ یوں سمجھے, یوں کہنا چاہیے کہ جب ہمارا اوڑھنا بچھونا قرآن بن جائے گا, ہر لمحے ہمیں قرآن کی فکر ہوگی, تو پھر ہم قرآن والے کہلائیں گے. ادروائز اگر میں اپنے گھر میں خوبصورت سے خوبصورت ترین اور مہنگے سے مہنگے ترین قرآن کی کتابوں کے ڈھیر لگا لیتی ہوں, تو میں قرآن والی نہیں کہلاؤں گی. اس کے برعکس اگر میرے پاس صرف ایک مصحف ہے اور میں اس کو بار بار کھولتی ہوں, میں بار بار پڑھتی ہوں, میں بار بار اس سے اپنی زندگی کے سبق لیتی ہوں, تو پھر میں قرآن والی کہلاؤں گی. تو اسی سلسلے کو ہم نے بڑھانے کے لیے آپ کے لیے کورس کا انتظام کیا ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ سب اس سے بہت فائدہ اٹھائیں گے. انشاءاللہ تعالی ہمارا کورس کا اسکیڈول ایسا ہوگا کہ سب سے پہلے ہم حفظ کی کلاس لیں گے میرے ساتھ, پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی تفسیر کا سیشن ہوگا سسٹر سمیرہ کے ساتھ. تو سب سے پہلے ہم انشاءاللہ تعالی حفظ کی طرف چلتے ہیں. میں چاہوں گی کہ آپ سب اپنی نوٹ بکس وغیرہ اور ہائی لائٹرز اور پینسلز جو ہیں وہ اپنے پاس ریڈی رکھیں. کچھ پوائنٹس جو آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے وہ بھی آپ اپنے ساتھ اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کرتے جائیے انشاءاللہ تعالی. حفظ سے ریلیٹڈ ایک بہت خوبصورت ہے حدیث ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا حافظ بھی ہے, مکرم اور نیک لکھنے والے فرشتوں جیسی ہے. اور جو شخص قرآن مجید بار بار پڑھتا ہے پھر بھی وہ اس کے لیے دشوار ہے, تو اسے دگنا ثواب ملے گا. کتنی خوبصورت یہ حدیث ہے. ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ معزز کہلائیں, رائٹ. دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ لوگ جب ہمارا ذکر کریں یا ہمارے بارے میں بات کریں تو کہیں کہ واو یہ بندہ کتنا اچھا تھا نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کو حفظ بھی کرتا ہے, اس کا حافظ ہے, تو پھر وہ بالکل مکرم اور نیک فرشتوں جیسا ہے. تو ہم میں سے ہر ایک کی کوشش ہونی چاہیے کہ قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور 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 اس کو حفظ کریں. انشاءاللہ تعالی تھوڑی سی ٹپس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی قرآن کو حفظ کرنے کے حوالے سے. سب سے پہلے تو ضروری ہے کوئی بھی کام, نہ صرف حفظ بلکہ کوئی بھی آپ کام کر رہے ہو جو دین سے ریلیٹڈ ہو, یا ایون کہ دنیا کا بھی اگر آپ کوئی کام کریں, تو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی جو نیت ہے وہ خالص ہو. نیت خالص ہونے کا کیا مطلب ہے کہ ہم جو بھی کام کریں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں. ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنا ہونا چاہیے, نہ کہ کوئی کسی دنیا کا کوئی عہدہ یا شہرت حاصل کرنا. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ انٹینشنز کے بارے میں بلکہ ایک اور بڑی خوبصورت اگزامپل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. آپ دیکھیں کہ جو ہمارے پاس یہ جو پلانٹس ہوتے ہیں ان کی جڑ ہوتی ہے نا, جس کی وجہ سے یہ اگتے ہیں, تو جتنی اچھی اور مضبوط جڑ ہوتی ہے
اتنا ہی مضبوط پودا ہوتا ہے اور اتنا ہی اس کا پھل جو ہے وہ مزیدار ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے، یا اتنا زیادہ وہ پھل دیتا ہے۔ اگر کبھی طوفان یا آندھی یا کوئی ایسی کوئی وجہ بن جائے اور وہ کہیں سے ٹوٹ کے گر جائے اوپر سے، لیکن اگر اس کی جڑ ٹھیک ہو تو آپ دیکھیں وہ پھر وہاں سے گرو کر جاتا ہے۔ اگر اس کی جڑ خراب ہو گئی ہے، پھر اگر اس کے باہر کے اسباب نہ بھی ہوں تو وہ آہستہ آہستہ درخت کھوکھلا ہو جاتا ہے اور ایونچولی وہ ختم ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، گل سڑ جاتا ہے، رائٹ؟ اسی طرح اگر ہماری نیت اچھی ہوگی تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مدد کریں گے، اور پھر جو کام ہر اچھی نیت کے ساتھ ہم کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ صرف ہمیں آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی اس کا اجر عطا کریں گے، دنیا میں بھی ہم اس کے فروٹس کو دیکھیں گے۔ اور اگر کوئی کسی وجہ سے وقتی طور پہ آپ فار ایگزامپل حفظ کا کام شروع کرتی ہیں اور کسی وجہ سے آپ اس کو نہیں کمپلیٹ کر پاتے، کچھ بریک آ جاتی ہے، فار ایگزامپل آپ خود بیمار ہو جاتے ہیں یا آپ کے بچے بیمار ہو جاتے ہیں یا کوئی اور ریزن بنتا ہے اور آپ اس کام کو کنٹینیو نہیں کر پاتے، لیکن اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے سبب بنائیں گے کہ آپ وہ کام دوبارہ سے شروع کر سکیں۔ لیکن اگر آپ کی انٹینشن ٹھیک نہیں ہے، میری انٹینشن ٹھیک نہیں ہے، تو اگر میں نے پوری سورہ میمورائز کر بھی لی تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، کچھ عرصے بعد جا کے میں بھول جاؤں گی، یا پھر مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا نقصان بھی ہو سکتا ہے قیامت والے دن۔ تو اس لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی نیت کو خالص کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اس کے بعد کوشش کریں باوضو حالت میں رہیں، اسپیشلی قرآن پڑھتے وقت تو لازماً وضو کا اہتمام کریں، صاف ستھری جگہ کا اہتمام کریں، تاکہ جتنا اچھا انوائرمنٹ آپ کے قریب ہوگا اتنا اچھا آپ کے لیے یاد کرنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنے لیے ایک ٹائم فکس کر لیں۔ فجر جو ہے وہ بہترین ٹائم ہے، لیکن اگر آپ فجر کے ٹائم نہیں کر سکتے تو آپ عصر کا ٹائم سلیکٹ کر لیں اپنے لیے، اور اگر عصر بھی نہیں ہے تو آپ میں سے ہر کوئی بہتر جانتا ہے اپنی سچویشن کو، اس کے مطابق کوئی ایک ایسا ٹائم ہونا چاہیے جس میں آپ کے پاس کوئی اور ڈسٹریکشن نہ ہو اور آپ صرف اور صرف قرآن کی طرف متوجہ ہوں۔ اگر آپ کسی نماز کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ تو بیسٹ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ ہے یہ کہ آپ اپنا مصحف ایک فکس کر لیں۔ میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ جب اسٹوڈنٹس میمورائز کرتے ہیں تو ان کے پاس مختلف مصحف ہوتے ہیں، کبھی وہ ایک سے پڑھتے ہیں، کبھی وہ دوسرے سے پڑھتے ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا۔ آپ نے بس ایک مصحف اپنے پاس رکھنا ہے اور اسی سے دیکھ کے پڑھنا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں کہ جب بھی ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں نا، تو ہم اس کو کچھ ٹائم جب پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں یاد ہو جاتا ہے، لیکن ایکچولی وہ ہمیں یاد نہیں ہوتا، وہ صرف ہماری شارٹ ٹرم میموری میں ہوتا ہے، کچھ عرصے کے بعد ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ تو لانگ ٹرم میموری میں اس کو ٹرانسفر کرنے کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کو ایک تو بار بار پڑھیں، اور دوسرا یہ کہ ایک چیز کو فکس کریں۔ جب آپ ایک مصحف کو اپنے سامنے رکھیں گے، فار ایگزامپل آپ 10 دفعہ 15 دفعہ 20 دفعہ یا 30 دفعہ یا جتنی دفعہ بھی آپ اس کو پڑھتے ہیں، اس پیج کا جو امیج ہے وہ آپ کی میموری میں فٹ ہو جائے گا۔ اینڈ بلیو می، آپ اس کو ایکسپیرینس کریں گے کہ جب آپ یاد کر کے سنائیں گے کسی کو تو وہ امیج آپ کے ذہن میں ہوگا، آپ کو پتا ہوگا کہ فرسٹ لائن کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، پیج کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، اس کے بعد کون سا آتا ہے، اور اگر میں اس آیت پہ سٹک ہوں یا میں مس کر رہی ہوں تو اس سے پہلے کون سی دیر از سم تھنگ جو وہاں پہ تھا جو میں مس کر رہی ہوں، اور اس کے بعد یہ آئے گا۔ تو اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے مصحف کو فکس کر کے رکھیں۔ اس کے بعد آپ ایک قاری سلیکٹ کر لیں جو بھی آپ کو پسند ہے۔ آپ جب اپنا میمورائز کر لیں تو جتنا ہو سکے بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کرتے ہوئے کے وقت، کھانا بناتے وقت، یا عام بھی اگر آپ گھر میں کوئی اور نہیں ہے، ڈسٹرب نہیں ہوتا، تو اس قاری کی آواز میں اسی سورہ کو یا انہی آیات کو بار بار سنیں، اس سے پھر آپ کو بہت ہیلپ ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور سب سے امپورٹنٹ جو ہماری نیکی کے کاموں میں ہرڈل ہوتی ہے وہ یہ کہ ہمارے گناہ۔ ایک طرف ہم نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں، ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، ہم عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم کسی نہ کسی گناہ میں ملوث ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں اور دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کوئی ایسے کام تو نہیں ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کے ہیں،
اور اگر ایسے ہیں تو ان کو کٹ ڈاؤن کریں. جب تک آپ گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے تو اللہ کا کلام ہمارے دلوں میں نہیں اترے گا. تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں جتنا ہو سکے. چلیے انشاءاللہ تعالی 4 سمپل سٹیپس ہیں قرآن کو یاد کرنے کے. اور انشاءاللہ تعالی اس کلاس میں ایسا ہوگا کہ اوبویسلی ہمارے پاس اتنا وقت تو نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ بہت دفعہ ریپیٹ کر کے اس کو میمورائز ہم کر سکیں، لیکن انشاءاللہ میں آپ کو ایک طریقہ سکھاؤں گی جس کو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے. ہم کلاس میں پریکٹس کریں گے اور پھر جب آپ گھر پہ اس کی ریویژن کریں تو آپ نے اسی پیٹرن کو سامنے رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی. 4 سٹیپس وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلے کہ آپ نے ایچ آیا کو 15 سے 20 دفعہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو گھر کی بات بتا رہی ہوں. ابھی کلاس میں ہم اتنی دفعہ نہیں کریں گے، کلاس میں ہم 3 ٹائمز کریں گے، لیکن گھر میں آپ نے کم سے کم 15 سے 20 دفعہ ہر آیت کو دیکھ کے پڑھنا ہے. رائٹ؟ پھر اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ کیا ہوگا کہ آپ نے اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ آپ نے فار ایگزامپل 15 دفعہ پڑھا ہے، کیا اب آپ کو یاد ہوئی ہے وہ آیت؟ پھر آپ نے مصحف کے اوپر ہاتھ رکھ لینا ہے یا اس کو فلپ کر دینا ہے اور 5 دفعہ بغیر دیکھے پڑھنا ہے. اگر پہلی دفعہ آپ نے پڑھ لی ہے ڈزنٹ مین کہ آپ کو یاد ہو گیا. ٹھیک ہے، آپ نے دوبارہ اس کو ریپیٹ کرنا ہے. تو اس طرح آپ نے 5 دفعہ کرنا ہے بغیر دیکھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کوئی میں نے مسٹیک کی ہے تو پھر کیا کرنا ہے، دوبارہ آپ نے اسٹیپ نمبر 1 پہ جانا ہے. اور اسٹیپ نمبر 1 ہمارا کیا تھا؟ ریڈ ایچ آیا بائی لوکنگ ایٹ لیسٹ 15 to 20 times. سو پہلے آپ نے یہ کرنا ہے، پہلا اسٹیپ 15 سے 20 دفعہ پڑھنا ہے دیکھ کے، پھر 5 دفعہ آپ نے اگر بغیر دیکھے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی مسٹیک ہو گئی ہے تو آپ نے دوبارہ واپس اسٹیپ 1 پہ آنا ہے اور 15 سے 20 دفعہ بغیر دیکھ کے اس کو پڑھنا ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے یہ بالکل ٹھیک کر لیا تو پھر انشاءاللہ تعالی یو کین موو آن ٹو دی نیکسٹ آیا. اور پھر اس کو بھی پڑھنے کا یہی طریقہ ہوگا کہ آپ نے 15 سے 20 دفعہ پڑھنا ہے. اور پھر جب آپ جتنی بھی آپ کا ٹارگٹ ہے ڈے کا، فار ایگزامپل 5 آیات، 6 آیات، 10 آیات، تو پھر جو آپ میمورائز کر لیں اس کے بعد آپ نے کسی ایک شخص کو اپنے گھر میں سے یا اپنی فرینڈز میں سے وہی لیسن آپ نے اس کو سنانا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح آپ کا کانفیڈنس بھی بلڈ ہوگا کہ ہاں جو میں نے یاد کیا تھا وہ مجھے ایکچولی یاد ہو گیا انشاءاللہ تعالی. چلیے انشاءاللہ تعالی سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم پریکٹس کریں گے انشاءاللہ تعالی. میں آپ کے ساتھ پڑھوں گی 3 ٹائمز. پہلے میں پڑھوں گی پھر آپ نے پڑھنا ہے. 2 آیات کو ہم اس طرح پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد آپ نے اور میں نے مل کے ان کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ ساتھ ریویژن بھی کرتے رہیں گے. آپ لوگ اپنے مصحف کھول لیجئے، اسکرین پہ آیات موجود ہیں، لیکن آپ میں سے جو ایکچولی میمورائز کر رہا ہے، میں چاہوں گی کہ آپ لوگ اپنے مصحف ہی کی طرف دیکھیں تاکہ جب آپ گھر میں پڑھیں تو آپ کو انشاءاللہ وہی آیات آپ کو ہیلپ کریں گے. ٹھیک ہے، میں دعائیں پڑھ لیتی ہوں جب تک. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم فقهنا في الدين، اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا، اللهم بارك لنا في اوقاتنا. ریڈی ہیں سب؟ آپ لوگ اپنے مائک اوپن کر سکتے ہیں if you want. آپ لوگ 1 ٹائپ کریں گے اگر آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے اور آپ لوگ ریڈی ہیں تو. الحمدللہ. آپ لوگ سب اتنے خاموش ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے جیسے روم میں کوئی بھی نہیں ہے سوائے میرے. تو مجھے اچھا لگے گا اگر آپ لوگ میرے ساتھ بات کریں گے. بے شک مائک کھول کے بات کریں، بے شک لکھ کے بات کریں. میں آپ لوگ کی چیٹنگ بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہی ہوں. الحمدللہ. اوکے، سبحان اللہ. چلیے میں آپ کے مائکس انمیوٹ کر دیے. اگر کوئی بند کرنا چاہتا ہے ابھی تو وہ بے شک بند کر لے، لیکن اگر کوئی کھول کے رکھنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ مور دین ویلکم. ٹھیک ہے، ریڈی ہیں سب؟ تو لیٹس بگن. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم
Bismillahirrahmanirrahim. سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى. اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى. 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 دیکھیں ہم نے 2 آیات پڑھی ہیں، اب ہم ان کو ریپیٹ کریں گے بیفور وی موو آن ٹو دی نیکسٹ آیات. ٹھیک ہے، اسی طرح اپنے گھر میں پڑھنا ہے. جب آپ یاد کر لیں تو آپ کو پیچھے سے ملا کے سب پڑھنا ہے. سبح اسم ربک الاعلی. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى. الذي خلق فسوى. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى. والذي قدر فهدى. 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 والذي أخرج المرعى. 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 اب ریپیٹ کریں گے ہم. سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى. الذي خلق فسوى. والذي قدر فهدى. والذي قدر فهدى. والذي أخرج المرعى. والذي أخرج المرعى. فجعله غثاء أحوى. 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 فجعله غثاء أحوى.
سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى. چلیے نیکسٹ ریپیٹ کرتے ہیں ان ساری آیات کو. سبح اسم ربک الاعلی سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى فجعله غثاء أحوى. فلا سنقرئك فلا تنسى آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى يعلم الجهر إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى إنه يعلم الجهر وما يخفى. إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى وليسرك لليسرى ونيسرك لليسرى سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي خلق فسوى الذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى فجعله غثاء أحوى.
سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى إلا شاء الله إلا ما ما شاء الله إنه سب کچھ پڑھنے کے لیے بول رہے ہیں يعلم الجهر وما يخفى امی إنه يعلم الجهر وما يخفى اسکرین سے پہلے آ رہا ہے، اس سے پہلے پڑھنے کے لیے کچھ لوگ بول رہے ہیں. کے لیے ہم بسم 8 ربک آیات کو الذی انشاءاللہ تعالیٰ رکھتے ہیں. خلق اب آپ لوگوں کا جو ہے تفسیر کا سیشن ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس سے پہلے کوئک ریمائنڈر، جتنے بھی ہمارے رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس ہیں، ڈونٹ فارگیٹ ٹو مارک یور اٹینڈنس. پورٹل پہ مایا الہدا پورٹل پہ آپ لوگوں کی اٹینڈنس ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اکاؤنٹس کیسے بنانے ہیں سارا وہ انشاءاللہ ہم آپ کو گائیڈ کر دیں گے. لیکن میک شیور کہ جو بھی رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے لائک امپورٹنٹ ہے کہ وہ 90% جو ہے وہ اپنے کوئزز میں مارکس لیں منیمم، اور ان کی اٹینڈنس جو ہے وہ 80% ہو. تو 2 ہی کلاسیں ہیں، اتنا زیادہ انشاءاللہ ہے بھی نہیں. تو جو ایز اے لسنر ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان سے بھی میں یہی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ ضرور اس کورس کو ایز اے اسٹوڈنٹ انرول کروائیں. کیونکہ جب تک ہمیں کوئی ٹیسٹ نہ کر سکے کہ ہم نے کیا سیکھا ہے اور کیا جو سیکھا ہے وہ صحیح ہے بھی سیکھا ہے یا نہیں، تب تک ہمارے اندر کانفیڈنس نہیں آتا. جب ہم کسی کو دوسرے کو بتاتے ہیں تو ہم خود بھی شیکی رہتے ہیں کیا ہو کہ یہ چیز ہم نے بالکل صحیح سمجھی ہے. پھر ہم جب دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو پھر ہمارا کانفیڈنس بھی بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اس کورس کے لیے آپ لوگ رجسٹر کریے. نیکسٹ ویک آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ الحمدللہ. میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں اور آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو یہ سفر. یہ علم کا سفر ہے جس کو اللہ تعالیٰ چن لے، جو اس کے خاص بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے. ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین. ٹو ڈو لسٹ. سب سے پہلے تو ہم دعا کریں کہ یا اللہ اس صورت میں ہمارے لیے جو میسج ہے ہمیں وہ میسج مل جائے. ہمیں اس صورت کا جو لب لباب ہے یا اللہ ہمیں وہ سمجھ آ جائے اور ہمارے سینوں کو کھول دے اور دل سے پھر سے بولیں ربی اشرح لی صدری. یا اللہ میرے سینے کو کھول دے، مجھے قرآن کی بات سمجھ آنے لگے. پھر آپ نے گھر جا کے انشاءاللہ جیسے سسٹر فاطمہ نے آپ کو ایکسپلین کیا آپ نے اس کو حفظ کرنا ہے. اس کے بعد ابھی ہم ٹرانسلیشن کریں گے. ٹرانسلیشن میں آپ اپنے مصحف کھول لیں اور ساتھ نوٹ بکس، اپنے ہائی لائٹرز، اپنے پین سامنے رکھ لیں اور ایک ایک ورڈ کو آپ نے فوکس کرنا ہے. اور ٹرانسلیشن میں جو ورڈ آپ کو مشکل لگے اس کو آپ نے ہائی لائٹ کر لینا ہے اور اسی وقت اس کو 5 دفعہ ریوائز کر لیں اپنے ذہن میں، وہ آپ کو یاد ہو جائے گا. پھر تفسیر پہ آپ نے ان پوائنٹس پہ فوکس کرنا ہے، ان ورڈز پہ. آپ کو یہیں پہ انشاءاللہ ٹرانسلیشن بھی یاد ہو جائے گی.
پھر ہم لوگ اس کی سمری کریں گے کہ پوری صورت میں ہمارے لیے میسج کیا ہے تاکہ ہم تھوڑے سے فوکسڈ ہو جائیں. اس کے بعد تفسیر، ہم استاذہ کی تفسیر سنیں گے اور اس میں سے تفسیر سے آپ نے عمل پوائنٹس نکالنے ہیں. ٹھیک ہے، پھر ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، اس کے بعد آپ کا ریویو ہوگا. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سورة الأعلى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح تسبیح کیجئے، اسم نام کی، رب کا اپنے رب کے، الاعلی جو بہت بلند ہے، الذی وہ جس نے، خلق پیدا کیا، فسوا پھر اس نے درست کیا، والذی اور وہ جس نے، قدر اندازہ کیا، فہدا پھر اس نے ہدایت بخشی، والذی اور وہ جس نے، اخرجا نکالا، المرعى چارہ، فجعلہ پھر اس نے بنا دیا اسے، غثاء کوڑا، احوا سیاہ، سنقرئک ان قریب ہم پڑھا دیں گے آپ کو، فلا پھر نہیں، تنسا آپ بھولیں گے، الا مگر، ما جو، شاء چاہے، اللہ اللہ، انہو بے شک وہ، یعلم وہ جانتا ہے، الجہر ظاہر کو، وما اور اس کو جو، یخفا پوشیدہ ہے، وَنُيَسِّرُكَ اور ہم آسانی کر دیں گے آپ کے لیے، لِلْيُسْرَى آسان راستے کی، فذکر پس نصیحت کیجئے، ان اگر، نفعت فائدہ دے، الذکرى نصیحت کرنا، سیذکر ان قریب نصیحت پکڑے گا، من وہ جو، یخشا ڈرتا ہوگا، وَيَتَجَنَّبُهَا اور اجتناب کرے گا اس سے، الاشقى سب سے زیادہ بدبخت،
الذی وہ جو یصلا جلے گا النارا آگ میں الکبریٰ بہت بڑی. چلیں اب اس کی ہم لوگ سمری کریں گے. پہلی 8 آیات میں آپ کو کرواؤں گی 1 to 8. چلیے جی ایک بار پھر سے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ الاعلیٰ. اس کا کی ورڈ ہے بلندیاں. لب لباب بلندیاں. یہ بلندیاں کیا ہیں؟ اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے ہائی ابو، ایلیویٹڈ، ٹو رائز، ٹو کلائم، ٹو اسینڈ، گریٹنس، سپریم، ڈیوائن، ٹو اوور کم، ٹو ایلیویٹ. انگلش کا کوئی ورڈ ہو یا اردو کا کوئی ورڈ ہو، الاعلیٰ کو کوئی ورڈ ایکسپلین کر ہی نہیں سکتا. انشاءاللہ جب آپ یہ کورس کر لیں گے تو یہ آپ اس کے مفہوم کو پائیں گے. اس سے مراد کیا ہے؟ الاعلیٰ ہر چیز کی ایک منزل ہے، اور منزل کو جب انسان پہنچتا ہے تو وہ بلندیوں کو پہنچتا ہے. جو بھی چیز، چاہے انسان ہو یا کوئی مخلوق ہو، جب وہ منزل کو پاتی ہے تو اس کی تکمیل ہوتی ہے، اور تکمیل سے وہ بلندیوں کو پہنچتی ہے. لیکن یہ جو پروسیس ہوتا ہے یہ بہت گریجول پروسیس ہوتا ہے، بتدریج ہوتا ہے. گریجولی انسان اپنی منزل کو پانے لگتا ہے. جیسے جیسے وہ منزل کو پاتا ہے اس کے اندر وہ بلندیوں کو چھونے لگتا ہے. جب وہ بلندیوں کو چھونے لگتا ہے تو اس کے اندر عاجزی آتی ہے، اور زیادہ وہ ہمبل ہوتا جاتا ہے. عاجزی اور بلندی کا ایک گہرا تعلق ہے. جتنی بلندی زیادہ ہوگی اتنی عاجزی انسان کے اندر زیادہ ہوتی جائے گی. دے آر ڈائریکٹلی پروپورشنل. اور پھر وائس ورسا، پھر جتنی عاجزی انسان کے اندر زیادہ ہوگی اتنی بلندی زیادہ ہوتی جائے گی. اب یہ جو ورڈز ہیں نا، یہ ابھی ان کی ڈیپتھ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. انشاءاللہ جب ہم پہلی 8 آیات بھی کر لیں گے نا، اگر ہم ان پہ بھی غور و فکر کر لیتے ہیں تو ہمیں کافی کلیئر ہو جائے گا کہ واٹ از عاجزی، واٹ از بلندی. اور عاجزی تو عبادت کی روح ہے. جیسے پھول میں خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے، اور خوشبو کے بغیر پھول کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، اسی طرح عبادت میں ہمیں عاجزی چاہیے. سمری آف سورۃ الاعلیٰ. یہ بلندیاں ہیں کیا؟ اللہ کی ذات بلند ہے، اعلیٰ ہے، کامل ہے. اس نے وہ انسان بنایا، اس کی تخلیق اعلیٰ بنائی، اس کے مقاصد بلند بنائے. اس منزل کو پانے کے لیے اس نے ایک راستہ بنایا، وہ راستہ اعلیٰ بنایا، بلند بنایا، جو بلندیوں کو چھوتا ہے. اور پھر ایک منزل بھی دکھا دی، اور وہ منزل اعلیٰ بنائی. اس پورے پروسیس کو کہتے ہیں تزکیہ نفس. یہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے تزکیہ نفس. ہم آج یہاں تک پڑھیں گے. فہدا، وہ ہدایت کیا ہے؟ اس کا اپوزٹ ہوتا ہے، اعلیٰ کا اپوزٹ ہے ادنا. ادنا انسان کو پستیوں کی طرف لے کے جاتا ہے، اور اعلیٰ انسان کو بلندیوں کی طرف لے کے جاتا ہے. پھر ہماری چوائسز کیا ہونی چاہیے؟ ادنا کہ اعلیٰ. ہر کوئی بلندی پہ جانا چاہتا ہے، پستیوں کو تو کوئی چوز نہیں کرتا. ہمارے پاس پوری چوائسز ہیں، یا ہم یہ چوز کر لیں یا یہ چوز کر لیں. ہماری زندگی پوری چوائسز ہے. ہم ہر وقت کوئی نہ کوئی ڈیسیجن لے رہے ہیں، کچھ نہ کچھ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. اب میں یہ کر لوں کہ یہ کر لوں، اب میں ایسے کر لوں کہ ایسے کر لوں. اس وقت میں نماز پڑھ لوں کہ میں کھانا کھا لوں، اس وقت میں سو جاؤں کہ نماز پڑھ لوں، اس وقت میں اس کو جواب دے دوں کہ خاموش ہو جاؤں، اس وقت میں تھوڑی سی چغلی کر لوں کہ خاموش ہو جاؤں، اس وقت یہ دیکھ لوں کہ نہ دیکھوں. ہم ہر وقت کوئی نہ کچھ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. پھر شمس میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے الہمہا فجورہا و تقواہا. اللہ نے ہمارے اندر الہام کر دیا ہے تقوی بھی اور فسق و فجور بھی. ہمارے اندر دونوں پوٹینشیلز ہیں، گناہ کرنے کے بھی اور نیکی کرنے کے بھی. یہ چوائسز ہمیں دے دی گئی، ایک فری ول دے دی گئی. لیکن اس لیول پہ کون پہنچتا ہے؟ جس کو ہدایت ملے.
پھر اس کا شعور جاگتا ہے کہ نہیں میرے پاس چوائس ہے، مجھے یہ کرنا ہے کہ یہ کرنا ہے. ایک طرف اللہ کی رضا ہے اور ایک طرف اللہ کی ناراضگی ہے. ہم کیا چوز کر رہے ہیں؟ اعلیٰ کے ادنا، بلندیاں کے پستیاں. تھوڑا سا اگر آپ اس پہ اور میں تھوڑا سا اور الیبوریٹ کروں گی، جب انسان کی ایک منزل سامنے ہوتی ہے تو اس کی کچھ نیت بنتی ہے، اس کی کوئی انٹینشنز بننے لگتی ہیں. یہ انٹینشنز اس کی تھاٹس میں کنورٹ ہونے لگتی ہیں، اس کی سوچیں بدلنے لگتی ہیں، اس کے رویوں پہ اس کا امپیکٹ آنے لگتا ہے، اس کا بیہیویئر بدلنے لگتا ہے. یہ سارا امپیکٹ اس کی منزل کا ہوتا ہے. اس کے رویے، اس کے بیہیویئر بدلنے لگتے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا ہے. دعا کریں بس یا اللہ ہمیں ہمارا آپ سمجھا دیں. آپ نے ہمیں اتنا حسین بنایا، اتنی آسنی تکوین میں پیدا کیا، ہمیں سمجھا دیں ہم کیا ہیں. ہمارے معاملات بدلنے لگتے ہیں، ہمارے ایٹیٹیوڈ، بیہیویئر، ہماری گفتگو، ہمارے ورڈز، ہماری ٹونز، سب کچھ بدلنے لگتا ہے. ہمارے مقاصد بدل جاتے ہیں، ہمارے گولز بدل جاتے ہیں، ہمارے راستے بدل جاتے ہیں. ہماری چوائسیز کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں ادنا لینی ہے کہ اعلیٰ لینی ہے؟ اللہ کو راضی کرنے والی ہوں کہ اللہ کو ناراض کرنے والی ہوں؟ ہماری سوچ کس طرح کی ہو؟ بدگمانیاں، نیگیٹیوٹی. ہمارے رویے کیسے ہوں جس پہ دوسروں کو نقصان پہنچ رہا ہو یا شر پہنچ رہی ہو؟ ہمارے معاملات کیسے ہوں؟ ہماری گفتگو کیسی ہو؟ یہی تو تقویٰ ہے، یہی تو تقویٰ ہے. اب اس کو تھوڑا سا اور سمری کو اب سامنے رکھتے ہوئے آپ نے تفسیر سننی ہے انشاءاللہ. سبح اسم ربک الاعلی. شروع میں اللہ نے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سبح، تسبیح بیان کرو. ابھی آپ آگے پڑھیں گے تفسیر میں تسبیح کیا ہے. پہلے اللہ کی پہچان، تسبیح بیان کرو ساتھ نام کے اپنے رب کی جو اعلیٰ ہے. الاعلی، اللہ کی پہچان بتا دی. یہ پہچان کیسے آئے گی؟ انسان کی تخلیق ایسی بنائی، اس کا سانچہ ایسا بنایا، اس کا ڈی این اے ایسا بنایا، اس کا شاکلہ ایسا بنایا کہ وہ اللہ، اس کے اندر اللہ کی پہچان موجود ہے. وہ اللہ کو پہچان سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک راستہ چاہیے. وہ راستہ دکھا دیا، وہ علم کا راستہ ہے، قرآن اور حدیث کا راستہ ہے، قرآن و سنت کا راستہ ہے. وہ راستہ انسان کے لیے آسان کر دیا. وہ راستہ بھی آسان ہے اور اس کو آسان بھی بنا دیا گیا. یہ بھی میں آپ کو صرف سمری بتا رہی ہوں. جب انسان اس راستے پہ چلتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، جیسے ابھی آپ لوگ سن رہے ہیں، آپ کے کچھ نہ کچھ باڈی پہ اس کا ایک امپیکٹ ہونے لگتا ہے. کبھی رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں، کبھی کوئی ویو سی پاس ہوتی ہے، تلاوت سن کے آنسو نکلنے لگتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ اصل میں شعور جاگ رہا ہوتا ہے، ہماری روح جاگنے لگتی ہے اور پھر انسان فطرہ پہ آ جاتا ہے. یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جب انسان کو چوائسز کا پتہ چلنے لگتا ہے، نہیں یہ اعلیٰ ہے اور یہ ادنا ہے. علم آ گیا، پتہ چل گیا کہ یہ چیز اعلیٰ ہے، یہ ادنا ہے. نماز کیا ہے، نماز کی اہمیت کیا ہے، حقوق اللہ کیا ہے، حقوق العباد کیا ہے، یہ نالج آ جاتا ہے انسان کے اندر. پھر اس کا شعور جب جاگتا ہے وہ فطرہ پہ آتا ہے. فطرہ اعلیٰ بنائی گئی. ہر انسان فطرہ پہ پیدا کیا گیا، چاہے وہ نان مسلمز ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، ہر کوئی فطرہ پہ پیدا کیا گیا ہے. فطرہ کے اندر ہمارے اندر علم کی تڑپ رکھ دی گئی. پھر وہ کہتے ہیں مجھے اور علم چاہیے، مجھے اور علم چاہیے. میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ واٹ از دا پرپز آف مائی لائف؟ میں کیوں بنایا گیا؟ میری ایگزسٹنس کا کیا مقصد ہے؟ منزلیں کیوں بنائی گئی؟ کیونکہ پیچھے ایک مقصد رکھا گیا تاکہ اس منزل پہ پہنچ کے اپنے مقصد کی تکمیل کریں ہم. ہدایت ارشاد، یہ ہم نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے. قرآن کے ساتھ پھر 2 ایٹیٹیوڈز بتائے گئے ہیں اور ان کا انجام بتایا گیا ہے. لیکن اس راستے، اس منزل کو پہنچنے کے لیے ہمیں قرآن کی ضرورت ہے. ہم یہ علم کی محفلیں کیوں کرتے ہیں؟ ہم یہ کلاسز کیوں کرتے ہیں؟ ہماری شعور جاگے. ہر انسان کے اندر خیر رکھی گئی ہے. Who am I؟ ہماری آئیڈینٹی ہے کیا؟ ہمیں اپنی ڈیفینیشن پتہ ہے؟ ہم اپنے آپ سے پوچھیں. The fact of being who and what a person is. Now make a list of، جب آپ تفسیر سنیں گے، make a list of اعلیٰ اور ادنا. میں کیا اپنی زندگی میں اعلیٰ کر رہی ہوں اور میں کیا اپنی زندگی میں ادنا کر رہی ہوں؟ میں کس چیز کو ترجیح دے رہی ہوں، اعلیٰ کو کہ ادنا کو؟ سیلف انالیسس. ٹھیک ہے، یہ آپ نے تفسیر سنتے ہوئے پوری لسٹ بناتے جانا ہے. اپنی سوچ، اپنے باطن میں ہم نے جھانکنا ہے نا، بیونڈ میٹر دیکھنا ہے. قرآن ہمیں بیونڈ میٹر دکھاتا ہے. انسان کی تخلیق، the divine gift.
تسبیح پہ آپ نے غور کرنا ہے، اس ورڈ پہ، الاعلیٰ پہ غور کرنا ہے، اور پھر سٹیجز بتا دی گئی ہیومن کریشن کی، انسان کی تخلیق کی، بہترین تخلیق، اور ان 4 ورڈز پہ آپ نے فوکس کرنا ہے. اس سے ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے، ہم کیوں بنائے گئے، ہماری منزل کیا ہے، وہ راستے کو ہم کیسے پہنچیں گے. خلق فسوى قدر فہدى، اس آیت کو آپ نے یہیں پہ آج یاد کر لینا ہے. الذی، وہ جو، خلق فسوى والذی قدر فہدى. تو یہ چاروں سٹیجز آ گئیں. یہ 4 سٹیجز پہ آپ نے پورا ایمفسس اپنا رکھنا ہے اور ان کو سمجھنا ہے کہ یہ 4 سٹیجز ہیں کیا. چلیں اب آپ استاذہ سے تفسیر سنیں، اس کے بعد ہم ریویو کریں گے انشاءاللہ. چلیے آگے چلتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اگلی سورت، سورۃ الاعلی، آیت نمبر 1 سے 19 تک. اس سورت کا ایک رکوع ہے، 19 آیات ہیں، 72 کلمات ہیں اور 291 حروف ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت اور سورۃ الغاشیہ عیدین اور جمعے کی نمازوں میں پڑھا کرتے تھے. اسی طرح وتر کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی، دوسری میں الکافرون اور تیسری میں اخلاص پڑھتے. حضرت معاذ کو جن صورتوں کو پڑھنے کی تلقین کی تھی ان میں سے ایک صورت یہ بھی تھی. اور پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ عقبہ بن عامر جوہنی کی روایت کہ جب سورہ سبح اسم ربک الاعلی نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم، اس کو اپنے سجدے میں شامل کر لو، یعنی سبحان ربی الاعلی کہو. اور فسبح باسم ربک العظیم کے اوپر کیا فرمایا، اس کو اپنے رکوع میں رکھ لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ تو اب آپ کو اچھی طرح یاد ہو گیا ہوگا کہ بسم اللہ کسی سورت کا حصہ نہیں ہے، نہ سورت فاتحہ کا اور نہ ہی کسی اور سورت کا. یہ مستقل آیت ہے جو 113 سورتوں کے شروع میں الگ طور پر اتری ہے، سورۃ التوبہ میں نہیں اتری، اس لیے وہ لکھوائی نہیں آپ نے، اور نہ ہی پھر وہ مصحف میں موجود ہے. تو سورۃ فاتحہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے. سورتوں کے شروع میں جو بسم اللہ ہے وہ اس سورت کا پارٹ نہیں ہے، اٹس ناٹ پارٹ آف دس سورہ. ٹھیک ہے، سورتوں کے شروع میں جو آئی ہے وہ ایک الگ مستقل آیت ہے، جہاں جہاں بتایا گیا وہاں وہاں موجود ہے، جہاں جہاں اتری وہاں وہاں لکھوا دی گئی. سبح اسم ربک الاعلی، کہیں سبحان ربی الاعلی. سبح، پاکی بیان کرو، پاک کرو ہر عیب سے، ہر نقص سے. اسم، نام، رب کا، تیرے رب کا، الاعلی جو سب سے بلند ہے، علو سے، فوق کل شیء، اپنے رب اعلی کے نام کی پاکی بیان کرو. یعنی نام کی پاکی نہیں بلکہ رب کی پاکی بیان کرو نام کے ساتھ، جیسے سبح بسم ربک العظیم. تو الاعلی کس کی صفت ہے؟ رب کی، یعنی اپنے رب کی جو کہ بہت اعلیٰ ہے اپنی ذات میں بھی اپنی صفات میں بھی، اس کا نام لے کر نام کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو. یعنی زبان سے بھی کرو، صرف دل میں تسبیح کافی نہیں، زبان ہلانا ضروری ہے. اسم کا جو لفظ آیا نا کہ نام لو، نام بولو، تو کون سا نام، کس نام کے ساتھ کرے تسبیح؟ اللہ. تو کیا مطلب صرف اللہ اللہ کرتے رہے؟ اس کی جو بھی صفات ہیں ان کا ذکر کرنا. فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تو اللہ کا صرف ایک اسم نہیں بلکہ کیا ہے؟ الاسماء الحسنى فَادْعُوهُ بِهَا، ان سب کے ذریعے اس کو پکارو. کس کو خطاب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیا صرف آپ ہی کے لیے ہے یا آپ کی امت کو بھی ہے؟ سب کے لیے ہے، یعنی الفاظ میں آپ کے لیے خاص نظر آ رہا ہے لیکن اس سے مراد پھر یا اس میں شامل امت بھی ہے. سورۃ الانسان میں بھی آتا نا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. تو سبح اسم ربک الاعلی، کون ہے وہ رب اعلی؟ الذی خلق، جس نے پیدا کیا، وہ جو خالق ہے. اور رب کون ہوتا ہے؟ خالق، مالک، مدبر. الذی خلق،
رب وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے. اب آپ کو اتنے دن سے میں رب کے معنی بتا رہی ہوں تو یہ اس کی دلیل آ گئی نا کہ رب کون ہوتا ہے؟ خالق ہوتا ہے جس نے پیدا کیا. کیسے پیدا کیا؟ کچھ تفصیلات تو آپ نے پیچھے پڑھی، لیکن یہ تو طریقہ ہے. مگر اللہ کلمہ کن سے پیدا کرتا ہے. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. کیا کوئی اور ہے ایسا جو اس طرح پیدا کر سکے جیسے رب پیدا کرتا ہے؟ صرف کن کہہ کے. پیچھے سورۃ العنکبوت میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر یہ سب مل کر مکھی بھی بنانا چاہیں تو مکھی نہیں بنا سکتے. اگر مکھی ان سے کچھ لے جائے تو یہ اس کو واپس بھی نہیں لا سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ. تو اس سے چھین بھی نہیں سکتے، اتنے کمزور ہے انسان. تو انسان تو ایک مکھی نہیں بنا سکتا، اور کیا کرے گا؟ لہٰذا کسی اور کے نام کو کیا جپیں گے اور کیا ذکر کریں گے؟ ذکر اسی کے نام کا کریں، تسبیح اسی کی کریں، بڑائی اسی کی بیان کریں، کثرت سے ذکر اور یاد اسی کی کریں جس نے پیدا کیا ہے. ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم سب سے زیادہ کس کا ذکر کرتے ہیں، سب سے زیادہ کس کی باتیں کرتے ہیں، سب سے زیادہ کس کو یاد کرتے ہیں. تو سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا. اور تخلیق بھی کیسی ہے؟ فسوا، جس نے برابر ہموار بنایا. اور سوا کا رجلا بھی پڑھ چکے ہیں آپ پیچھے، اور پھر سوا کا فعدلک بھی آ چکا ہے، تو اس کی تفصیل گزر چکی ہے کہ کیسے بنایا. اب آپ کہیں گے جی انسان نے بھی روبوٹ بنا لیے ہیں اور مشینی انسان موجود ہیں، لیکن فرق آپ دیکھیے کہ ان انسانوں میں نہ تو کوئی جذبات ہے، نہ احساسات ہیں، نہ انہیں بھوک لگتی ہے، نہ انہیں پیاس لگتی ہے، نہ ہی انسانوں والی کوئی چیز ہے. وہ تو شکلیں بھی اچھی نہیں ہے. فسوا نہیں ہے، الذی خلق فسوا. کیونکہ وہ نمرود نے بھی کہا تھا نا کہ انا احیی و امیت، میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں. آج بھی بہت سے لوگ مقابلے پہ اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اور بھی کچھ کر سکتے ہیں. پھر فرمایا والذی قدر فہدا. رب وہ ہے جس نے پلاننگ کی، تقدیر مقرر کی، پھر راہ دکھائی. قدر یقدر تقدیر، اندازہ کرنا. اچھا ہمارے اردو میں اندازے کا لفظ جو ہے نا وہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ گیس لگانا، ایسٹیمیٹ کرنا، اٹکل پچو باتیں کرنا. عربی میں تقدیر کا لفظ جو ہے وہ ایسے ہی اندازے لگانا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ بھرپور پلاننگ کرنا. قدر باب فعال سے ہے، فعل یفعل التفعیل، جس نے تقدیر بنائی. جیسے کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے انا کل شیء خلقناہ بقدر، اور قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. تو یہ قدر انسان کی بھی تقدیر ہے اور ہر چیز کی. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور اس کائنات کو پیدا کرنے کے لیے ایک بھرپور پلاننگ کی ہے. یہ سب چیزیں ایک پلاننگ کے ساتھ ہیں، ایک اس کا تخلیقی منصوبہ ہے. کریشن پلان، پہلے بھی میں یہ لفظ آپ کو بارہا بول چکی ہوں کہ اس کا ایک کریشن پلان ہے، اور پلاننگ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے. یہ ایسے اٹھا کے کچھ بنا کے چھوڑ نہیں دیا کہ وہاں ایک تصویر پینٹ کر دو اور کچھ چیزیں یہاں کھڑی کر دو کچھ وہاں. نہیں، اس نے ہر چیز کا ایک اندازہ. اور یہ کب ہوا تھا؟ پیچھے حدیث بتا چکی ہوں. یہ قلم پیدا کیا اللہ نے تو 50,000 سال پہلے زمین و آسمان کی تخلیق کے 50,000 سال پہلے اللہ نے اپنی مخلوق کی تقدیر لکھی، جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا. حقیقت تو اس کی تفصیل اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ہمیں اسی طرح بتایا گیا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے پری ڈیسٹن کر دیا اور ہر چیز کو بس فکس میں رکھا اور کوئی ہل جل نہیں سکتا اب، اور انسان کو جو ملنے والی آزادی ہے وہ بھی بس برائے نہیں. انسان کے پاس چوائس ہے. تقدیر مقرر کی کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک پلاننگ ہے کہ پانی کتنا ہوگا، سمندر کتنا ہوگا، خشکی کتنی ہوگی، ستارے کتنے ہوگے، انسان کے جسم کی ہڈیاں کتنی ہوگی، کون سی کس شکل کی ہوگی، کہاں ہوگی، یہ ساری ڈیٹیلز. بالکل ایسے ہی جیسے آپ ایک بلڈنگ بنانے لگتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ڈیٹیل پلاننگ کرتے ہیں، اس میں اندازے تھوڑی لگاتے ہیں. اچھا میرا خیال ہے یہاں یہ بن جائے گا اور میرا خیال ہے وہاں یہ ہو جائے گا. نہیں، وہ ہم جیسے لوگ کسی عمارت بنتی کے پاس سے گزرے نا، وہ پاکستان میں جو وہ بناتے نا بنیادیں، تو پھر وہ پاس سے کہیں گلی وغیرہ سے گزرے تو سوچتے اچھا لگتا ہے یہ بیڈ روم ہے اور لگتا ہے یہ فلاں چیز ہے. اور اپنا مکان اگر آپ بنوائیں تو جب وہ نیچے نقشہ ہوتا ہے تو کچھ سمجھ نہیں آتی کیا بن رہا ہے، لیکن جب وہ گھر بن جاتا ہے تو پھر سمجھ آیا، ہر چیز اپنی جگہ پر آتی ہے، پتہ چلتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی انسان کی تخلیق کی، اور نہ صرف یہ کہ انسان بلکہ کائنات کی ہر چیز کی ایک بھرپور پلاننگ کی ہے. اور
پھر یہ کہ بعض لوگ تقدیر کے معاملے میں الجھ کے بہت ہی الٹی طرف چل پڑتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا اگر اللہ نے 50,000 سال پہلے ہماری تقدیر لکھی اس کا مطلب ہے ہم تو کچھ کر نہیں سکتے. بات یہ ہے کہ جہاں ہم کچھ کر نہیں سکتے نا وہاں امتحان بھی کوئی نہیں ہے ہمارا. امتحان صرف اس جگہ میں جہاں ہم کچھ کر سکتے ہیں. کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جس کو مجبور کر دیا جائے اگر اس کا دل اطمینان پہ ہو، اللہ پر یقین رکھتا ہو، اور پرسیکیوشن سے کوئی شخص یہ کہے کہ ہاں نہیں اللہ نہیں ہے، تو وہ اس کی تو چھوٹ ہے. اب یاد ہوگا پیچھے میں بتا چکی ہوں جب یہ آیت پڑھی تھی آپ نے کہ ایک صحابی انہوں نے کہا کہ مجھے انہوں نے چھوڑا نہیں دشمنوں نے جب تک مجھ سے یہ نہ کہلوایا. تو آپ نے دل کا حال کیسے پاتے؟ نے کہا کہ دل مطمئن. کہا پھر ٹھیک ہے. اسی طرح جس شخص کو حلال ملے ہی نہیں تو اگر کہیں حرام کا لقمہ اٹھانا پڑے کہ جان بچانا فرض ہے تو اب وہ مجبوری ہے اس کی، تو کیا اس کی پکڑ ہوگی اس پر؟ نہیں. تو قرآن نے خود ہی بتا دیا ہے نا. تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تقدیر جو مقرر کی ہے یہ اس کی پلاننگ اور اس کا پری پلان نالج ہے کہ کون سی چیز کس رنگ کی ہوگی، کس شکل کی ہوگی، کس سائز کی ہوگی، کس تعداد میں ہوگی، کتنی ہوگی. اس کا انسان کی چوائس سے تعلق نہیں ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی اللہ کی تقدیر میں کہ انسان کو چوائس دی جائے اور انسان کے پاس آزادی ہو کام کرنے کی. تو تسبیح بیان کرو. اب آپ سوچئے کہ ایک پتے کی بھی پلاننگ اور اس کے اندر جو کچھ انوالو ہے یہ کتنی بھرپور پلاننگ. آپ سوچتے جائیں تو سوچ نہ سکیں. اور تخلیق کے مقابلے میں جو پلاننگ والی بات ہے وہ اور بھی زیادہ اللہ کی قدرت پر دلیل رکھتی ہے. اب دیکھیے کہ جیسے ایک مزدور کی تنخواہ اور ایک آرکیٹیکٹ کی فرق ہوتی ہے نا. ایک آرکیٹیکٹ کا کام اور ایک مستری کا کام فرق ہوتا ہے نا. اگرچہ مزدور بھی بڑی محنت کرتا ہے، وہ بھی خون پسینہ ایک کر دیتا ہے کوئی کام کرنے میں، لیکن جو پلاننگ ہے وہ تخلیق سے بھی کہیں زیادہ بڑا کام ہے. اگرچہ اس کی تخلیق بھی بہت بڑا کام ہے، لیکن اس سے پہلے اس کے نیچے جو تخلیق ہے جو بہت پہلے ہی کر لی تھی اس نے. اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے لیے اس میں کتنی بڑی سیکھنے کی بات ہے. ہم مسلمان اللہ کو مانتے ہوئے بغیر پلاننگ کے کود پڑتے ہیں چیزوں میں، بغیر سوچے سمجھے. نہ پلان کرتے ہیں، نہ ہی کوئی اندازہ کرتے ہیں، نہ کوئی منصوبہ بناتے ہیں، نہ ہی کوئی گراؤنڈ ورک نہیں کرتے، اور پھر چل پڑتے ہیں اور بھی کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہو جائے گا خود ہی. اور اس کو اسلامی کام سمجھتے ہیں، اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں. آپ دیکھیے کہ دین سیکھنا ہو تو خود آپ کائنات میں غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان تو کیا کائنات زمین آسمان کی تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے پلاننگ کر لی تھی کہ آئندہ کیا بننے والا ہے. والذی قدر. اچھا اب آپ دیکھیں 3 کام ہے یہاں. نمبر 1 خلق کا، نمبر 2 قدرہ، اور نمبر 3 ہدا. پلان کیا، تخلیق کی، اور ہر چیز کو رہنمائی بھی دی کہ اس نے کرنا کیا ہے. ہدایت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے کونی اور ایک ہے شرعی. جو شرعی ہدایت ہے وہ کیا ہے؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ ہدایت ہے شرعی ہدایت. اور کونی ہدایت کیا ہے؟ کہ جیسے بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ گھاس نہیں چگے گا زمین سے، وہ کیا کرے گا؟ ماں کا دودھ پیے گا. اچھا اسی طرح مرغی کا جو بچہ ہے وہ کیا کرے گا؟ دانا چنے گا نا. تو یہ کس نے ہدایت دی؟ سورۃ طٰہٰ میں بھی آپ نے پڑھا، موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا نا اس نے، فرعون نے، کیا کہ رب کون ہے تمہارا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت دی اور پھر اس کو رہنمائی دی. اچھا ہماری آنکھ کو کس نے سکھایا کہ دیکھے؟ اس کو بھی ایک رہنمائی ملی. کانوں کو، ہاتھوں کو، ہر چیز کو ایک رہنمائی دی اللہ نے. تو اللہ نے اپنی ہر چیز کو بنایا بھی اور اس کو کام کرنا بھی سکھایا کہ وہ کرے کیا، وہ کس کام کے لیے بنی. فہدا. اور پھر یہ کہ یہ رہنمائی جو ہے نا یہ ضروریات کے حصول کے لیے، زندگی کی بقا کے لیے انسان کو سمجھ بوجھ دی، باقی مخلوق کو بھی دی، ایک انسٹنکٹ میں یہ چیزیں رکھ دی انسان کے. والذی اخرج المرعى، اور وہ جس نے چارہ نکالا. کہاں سے؟ زمین سے. مرعى کہتے ہیں چراگاہ کو. مرعى کا لفظی معنی کیا ہے؟ چرنے کی جگہ. روٹ کیا ہوگا؟ رعین کہتے ہیں جاندار کی حفاظت کرنے کو. رعی کس کو کہتے ہیں؟ جاندار کی حفاظت. اب دیکھیں کہ بے جان چیزوں کی حفاظت کرنا آپ کو نہیں ضرورت. بے جان چیزوں کی پتھر پہاڑ اپنی حفاظت خود ہی اللہ نے ان کا رکھا ہے، ان کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ کس کا ہوتا ہے؟ جاندار کا. اور جانداروں میں سے بھی جو زیادہ احسن تقویم میں بنا ہے اس کی حفاظت زیادہ ضروری ہوتی. اچھا اب جیسے بکریاں وغیرہ ہیں تو ان کی حفاظت کے لیے ایک رائی ہوتا ہے. رائی کیا کہتا ہے؟ ان کے کھانے پینے کا خیال کرتا ہے، ان کی گرمی سردی کا، صحت بیماری کا، ان کے اور انتظام کرتا ہے، کہاں دن کو کہاں رکھنا، رات کو پانی کہاں پلانے لے جانا، کھلانے کہاں لے جانے. تو یہ کیا ہے؟ رعایت.
تو جب کوئی آپ کے ساتھ رعایت کرتا ہے تو یہ بھی دراصل کیا کرتا ہے، وہ آپ کا خیال رکھتا ہے. تو اس سے پھر مرعا ہے، مفعل کی طرح. اسی سے جمع مراعی بھی ہوتا ہے. مراعی سعودی عرب میں ایک کمپنی ہے مراعی کی. کیا ہوتا ہے اس میں؟ دودھ، لسی وغیرہ. جی ہاں، مراعات بھی اسی سے ہے. جی. والذی اخرج المرعى، وہ جس نے مرعا نکالا یعنی چراگاہیں نکالی. مراد یہ ہے کہ چراگاہوں میں جو کچھ ہوتا ہے چرنے کے لیے، وہ رعایا بھی اسی سے، رعایا بھی اسی سے، اس کی بھی اسی طرح حفاظت کرنی چاہیے. تو جو حکومت ہوتی ہے اس کا کام ہے کہ اس کے رعایا ان میں سے کوئی بھوکا نہ ہو، اور اس کے ہاسپٹل بھی ہو، اور ان کی تعلیم کا انتظام بھی ہو، اور اس کے ساتھ آن دا ہول بھی جو مینجمنٹ ہے، سیاست بھی اسی میں آتی ہے. اصل میں سیاست کہتے ہیں حسن انتظام کو. ہمارا بہت بدنام ہے یہ لفظ. والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء، پھر بنا دیا اس کو چورا چورا. غثاء کا لفظ جو نا غین سے یہ سے، غین سے یہ. غثیان کہتے ہیں کہ اور متلی کرنے کی خواہش، نازیہ جیسے ہوتا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے؟ خراب چیز دیکھ کے. عام طور پر انسان جب گندی سڑی بو والی کوئی چیز دیکھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کی طبیعت متلا جاتی ہے. تو غثاء کہتے ہیں سیلاب کے کوڑے کو. اچھا، سیلاب کا کوڑا تو آپ کو مشکل ہی کہیں نظر آئے گا. اگر آپ نے کبھی اپنے گھر کا گٹر صاف کیا ہو یا پائپ کو صاف کیا ہو، اس سے جو اسمیل آتی ہے وہ ہے غثاء. وہ ہے غصہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جمع ہوتی، کوئی بال گرے، کوئی اور ادھر ادھر کی روئی اڑ کے گری، سویٹرز کی، کپڑوں کی، وہ ساری مل کے نالی میں چلی گئی اور وہاں جا کے کیا ہو گئی، جم گئی اور پھر وہ سڑ گئی. تو اس چیز کے لیے غصہ کا لفظ آتا ہے. اب ایک طرف چراگاہیں ہیں سرسبز، پھر کیا ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں، پتے اڑ جاتے ہیں، ادھر ادھر چورا چورا ہوتا ہے. پھر بارش آتی ہے، بارش سے کیا ہوتا ہے، وہ جا کے کہیں رک جاتی ہے، جس وہ گل سڑ جاتی ہے. فجعلہ غثاء، اور کیسا، احوا، سیاہ. فجعلہ غثاء احوا. احوا کا لفظ جو ہے یہ حوتن سے، حوتن، حوا کہتے ہیں پکے رنگ کو. ایک تو ہوتا ہے نا حبشیوں کا کالا رنگ، بالکل سیاہ ہوتا ہے، وہ نہیں. ایک ہوتا ہے گندمی رنگ یا پکا رنگ، نہیں ہوتا جیسے پکا رنگ کس کو کہتے ہیں، انسانوں میں سے تبصرہ کرتے ہیں نا لوگ. ایک تو ہوتا ہے گورا رنگ اور ایک ہوتا ہے پکا رنگ. براؤن ہوتا ہے مگر یہ کی طرح ڈارکش براؤن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی سے لفظ حوا ہے. اصل میں حوتن کہتے ہیں ایسی سرخی جو سیاہی مائل ہو، یعنی سرخ رنگ جو سیاہی مائل ہو. تو اب آپ دیکھیے کہ بلیک اینڈ ریڈ کو جمع کرے تو کیا بنتا ہے، ریڈ زیادہ ہوتا ہے اس میں، بعض اوقات بلیک زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک، اب جب وہ بلیکش یعنی کہ بلیک کی طرف زیادہ وہ ہوتا ہے تو وہ رنگ ہوتا ہے احوا. یا پھر نباتات میں جو سبزہ سیاہی مائل ہو جائے نا، آپ دیکھو گے کہ اگر آپ ویجیٹیبلز کو فریج میں بہت دن رکھ چھوڑیں اور پھر نکالے تو اس کا رنگ کیا ہوتا ہے، گرین سے ڈارک بلیک ہو جاتا ہے نا. جی، وہ ہوتا ہے احوا. فجعلہ غثاء احوا. اب یہ ترجمہ نہیں بھولے گا نا انشاءاللہ، ورنہ تو آپ کو دوسرے دن بھول جائے گا، اس لیے مجھے اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت پڑ رہی. فجعلہ غثاء احوا، تو کر دیا اس کو کوڑا کرکٹ سیاہ، سیاہ چورا کر دیا. سنقرئک فلا تنسى، سنقرئک، ان قریب ہم پڑھوا دیں گے تجھ کو، نقرئ ہم پڑھائیں گے، فلا تنسى تو نہ تم بھولو گے کس کو، قرآن کو. اصل میں سورۃ طٰہٰ میں وہ آیت اتری تھی نا، ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه، اور پیچھے سورۃ القیامہ میں بھی کہ آپ جلدی جلدی نہ پڑھیں اس کو اور اس کے ساتھ زبان کو، لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه. تو یہاں بھی کیا فرمایا، وہی مضمون ہے. اور بس یہ 3 جگہ ہے قرآن میں، پورے 3 جگہ آپ کو تاکید کی گئی ہے کہ آپ بالکل فکر نہیں کریں، یہ گارنٹیڈ ہے، یہ ہمارے ذمہ ہے، ہم آپ کو اس طرح قرآن دیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید اس طرح دیا کہ آپ پھر اس کو بھولیں نہیں. اب آپ کہیں گے وہ جو آیت پڑھی تھی ہم نے پہلے سپارے میں کہ نسخ ہوتا ہے، تو وہ بھی اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. اس سے مراد یہ نہیں کہ کبھی کبھی نماز میں بھولنا، بعض اوقات نماز میں آپ ایک آدھ دفعہ کچھ ایسا بھولے، صحابہ نے کہا کہ کیا یہ آیات ختم ہو گئی، یعنی اب نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کو اس لیے بھی فکر ہوتی تھی نا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب وہ حصہ قرآن کا نہ رہا ہو اور ہم اس کو قرآن سمجھے، تو وہ اس میں شامل نہیں ہے. تو آپ کہتے نہیں میں بھول گیا ہوں، کیونکہ وہ ایک وقتی انسانی کیفیت ہوتی ہے. کتنا بھی بڑا کوئی حافظ ہو، کتنا بھی پکا،
کہیں نہ کہیں ضرور بھول جاتا ہے. اسی لیے کیا کہا جاتا ہے کہ جب کوئی حافظ قرآن سنا تو پیچھے ایک اس کا سامع ہو، یعنی ویسے سارے سامع ہوتے ہیں لیکن وہ خاص سامع ہو کہ جس کا دھیان ادھر ادھر نہ ہو، وہ فوراً پکڑ لے کے بھولے ہو. الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، جو اللہ چاہے بلوانا اور اس کو اٹھانا اور نصب کرنا، وہ پھر اللہ کی مرضی، پھر اللہ اس کے مقابلے میں جو چاہے لے آئے. انہ یعلم، بے شک وہ جانتا ہے، الجہر، جہر کو، ظاہر کرنے کو، وما یخفا، اور جو پوشیدہ ہوتا ہے. یعنی اللہ ظاہری باتیں بھی جانتا ہے اور دل کی چھپی باتیں بھی جانتا ہے. جہر پیچھے بھی گزر چکا نا، لا تجہروا لہ بالقول، اور جہری نماز، یعنی جو بات انسان زور سے کہتا ہے اللہ کو وہ بھی پتا ہے، اور جو بات انسان دل میں ہی سوچتا رہتا ہے وہ بھی اللہ کو پتا ہے. پوشیدہ باتیں بھی اللہ جانتا ہے اور ظاہری بھی اللہ جانتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے نمبر 1 اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور پھر اس کی وجہ بتائی گئی کہ کیوں اللہ کو سب سے بڑا سمجھا جائے، کیوں اس کا نام لیا جائے، کیوں اس کو یاد کیا جائے، کیوں اس کو ہر عیب سے پاک قرار دیا جائے. کیونکہ وہی تو خالق ہے، اسی نے تو اتنی اچھی شکل بنائی، اسی نے تو تقدیر بنائی، اسی نے تو راہ دکھائی. اور یہاں شرعی ہدایت بھی شامل ہے پھر، کہ ہمیں صرف پیدا نہیں کیا بلکہ ہماری ہدایت کا انتظام کیا، اور اسی نے کھانے پینے کا سامان بھی نکالا، اور پھر وہ کھانے پینے کا سامان ایک وقت میں سرسبز ہوتا ہے اور دوسرے وقت میں گل سڑ جاتا ہے. تو اسی طرح انسان بھی پیدا ہوا ہے، اس زندگی کو گزارے گا، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی کیا ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، چورا چورا ہو جاتا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن پاک دیا جا رہا تھا اس پر بات ہے کہ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، کیونکہ یہ اللہ ہی کا کام ہے. پھر آپ دیکھیے کہ سارے دلائل کے بعد قرآن پہ بات آتی ہے کہ قرآن اللہ کی دی ہوئی کتاب ہے، وہ اللہ جو دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے اور ظاہر کی بھی جانتا ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، وَنُيَسِّرُكَ، اور ہم آسان کر دیں گے تجھ کو، ہم سہولت پیدا کر دیں گے تیرے لیے، لِلْيُسْرَى، یسرا کے لیے، یسرا کہتے ہیں آسان کو، ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے جو سب سے زیادہ آسان ہے. یسرا فعلا کے وزن پر ہے، جیسے حسنہ یعنی احسن کی تانیث، تو اسی طرح یسرا کس کی تانیث ہوگا پھر؟ ایسر کی. ایسر التفاسیر نہیں پڑھا لفظ، ایک تفسیر ہے ایسر التفاسیر. یسرا یہ مؤنث ہے کس کی؟ ایسر کی، یعنی بہت زیادہ آسان. ہم آپ کو وہ راستہ دکھائیں گے جو بہت آسان ہے، یعنی یسرا سے مراد پھر کیا ہے؟ آپ کی شریعت، یعنی آپ کو ایسی شریعت دیں گے جو قابل عمل ہے، جس پر عمل کیا جا سکتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ کہاں سے آپ کو پتا چلا یسرا سے مراد شریعت ہے؟ اس کی دلیل حدیث میں ہے. کیا حدیث ہے؟ بعثت بالحنیفیۃ السہلۃ السمحۃ، بعثت مجھے بھیجا گیا ہے، بالحنیفیۃ السمحۃ السہل، ایسی شریعت کے ساتھ کہ جو آسان ہے اور جس میں سماحت ہے، اور یعنی جو قابل عمل ہے، یعنی ایسا دین کہ جو آسان ہے. یہ مکی صورت ہے نا، تو آپ کو فکر ہوتی تھی کہ اب پتہ نہیں مجھ سے کیا کام لیا جائے گا اور کیسا دین ہوگا. ابھی تو ہمارے پاس پورا قرآن موجود ہے اور اب تو ہم پڑھ بھی چکے، تو ہمارے دل کی کیفیت وہ نہیں ہو سکتی کیونکہ ہمیں سب پتہ چل گیا کہ کیا ہے قرآن میں، لیکن ابھی تو پورا اترا نہیں تھا اس وقت مکہ میں. تو آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ آپ اطمینان سے جو آپ کو دیا جا رہا ہے یہ لیتے جائیں. کیونکہ آپ دیکھیے کہ کسی بھی طالب علم کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ جب وہ آغاز کرتا ہے نا کسی چیز کا تو وہ فکر مند بھی ہوتا ہے، پھر اس چیز کی پریشانی بھی ہوتی ہے پتہ نہیں مجھے آئے گا کہ نہیں، میں یہ سیکھ پاؤں گا یا نہیں.
مجھے کبھی سمجھ آئے گا یا نہیں؟ تو کہا گیا کہ ہم پڑھوائیں گے، آپ کو سمجھ آئے گا، اور جو اللہ چاہے گا وہ بلا دے گا، یعنی وہ نسخ کر دے گا. اور پھر یہ ہے کہ ہم جو آپ کو دیں گے وہ قابل عمل ہوگا، ایسا بوجھ نہیں ڈالیں گے جس کو آپ اٹھا نہ سکیں گے. یعنی آپ سیکھ جائیں گے اور آپ اس کو لے پائیں گے. ایک طرح سے آپ کو تسلی دی جا رہی ہے، اور پھر وہی کا طریقہ بھی آپ پر آسان کر دیں گے تاکہ اس کو یاد کرنا آپ کے لیے آسان ہو. یعنی ایسے طریقے کی طرف، ایسی شریعت کی طرف، ایسے دین کی طرف آپ کی رہنمائی کریں گے کہ جو آسان ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر جنت کا راستہ آسان کر دیں گے. ہوتا یہی ہے نا کہ جب انسان کسی راستے پہ بار بار چلے تو وہ راستہ کیسے ہو جاتا ہے. مثلا شروع میں آپ جب یہاں آتے تھے تو راستہ دور لگتا تھا نا، یعنی جب راستہ نہیں آتا نا، رک رک کے آپ جاتے ہیں، اچھا کہیں میں موڑ مس نہ کر جاؤں، اچھا ابھی پہنچے یا نہیں. عام طور پہ بھی کسی کے گھر جب آپ جاتے ہیں تو ٹائم لگتا ہے، جب واپس آتے ہیں تو آپ ایسے لگتا ہے ابھی پہنچ گئے ہیں جلدی. یعنی قدرتی بات ہے کہ ایک راستے پر ایک سے زیادہ دفعہ جب آپ چل لیتے ہیں تو وہ راستہ چلے چھوٹا نہ بھی صحیح آسان ہو جاتا ہے. یہاں یسرا چھوٹا نہیں بلکہ آسان کا معنی ہے. تو آسان کیسے ہوتا ہے؟ ایک راستے پہ بار بار چلتے رہنے سے، ایک کام کرتے رہنے سے. کوئی بھی شخص نیا کام جب شروع کرتا ہے تو اس کے لیے مشکل ہوتی ہے، لیکن کرتے 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 جب سیکھ جاتا ہے تو آسان ہو جاتا ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَذَكِّرْ. چلیں، کیا سیکھا آپ نے؟ اب ہم اس کا ریویو کرتے ہیں. چلیں، رب اشرح لی صدری پھر پڑھ لیں. یا اللہ اس صورت میں جو میسج ہمیں سمجھ آ جائے، اور میری دعا ہے کہ بس میری زبان سے وہ نکلے جو حق بات ہے، اور جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ سنیں، بس وہی بات میری زبان سے نکلے. ہو ایم آئی، آئیڈینٹی. اللہ نے ہمیں بہت اعلیٰ بنایا، وہ بلند ذات، اعلیٰ ذات، بلند ترین ذات، اس نے ہماری تخلیق بھی بہت اعلیٰ کی. وہ تخلیق کیا ہے؟ تھوڑا سا ہم اس کو دیکھیں گے. سبح کیا ہے؟ ہوا میں پرندے کا اڑنا، یا پانی میں مچھلی کا تیرنا، یا کوئی چیز جب فلوٹ کرتی ہے تو وہ سنک نہیں کرتی، وہ فلوٹ کرتی ہے، یعنی وہ وہیں پہ ریٹین ہو جاتی ہے. پرندہ جو ہے وہ نیچے نہیں گرتا، بلکہ وہ ہوا میں برقرار رہتا ہے. اللہ کی بڑائی اور پاکی دونوں میننگز آتے ہیں اس میں، پاکی اور بڑائی. اللہ کی پاکی، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی بیان کرنا. کیسے بیان کرنا؟ دل سے، زبان سے اور جوارے سے. زبان سے کیا ہے؟ زبان سے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر. دل سے ایکسیپٹ کر لیا. پھر ہے جوارے، عمل سے. ہدایت ارشاد یہاں تک تو انسان کو لے آتی ہے کہ جب وہ اس کو رائٹ رانگ کا پتہ چل جاتا ہے، وہ زبان سے بھی تسبیح کر رہا ہے، دل سے بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے ایکسیپٹ کر لیا ہے، لیکن جو اگلی جرنی ہے نا منزل کو پہنچنے کی، دل سے جوارے کی، وہ آپ اس میں پڑھیں گے اس صورت میں. تزکیہ نفس. اور یہ تسبیح کون سی تسبیح ہے؟ جوارے سے جب انسان عمل کرتا ہے، لیکن عمل کب کرتا ہے؟ جب اس کے اندر عاجزی آتی ہے. اللہ کی یہ صفت، اس کا کیا تقاضا ہے؟ جو اپنے علم میں، ذات میں، قدرت میں، صفات میں اعلیٰ ہے، اس کا کیا تقاضا ہے؟ کہ ہم عاجزی کریں، ہم اس کے آگے جھک جائیں. ٹوٹل سبمیشن، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں. تو تسبیح کا کیا میننگ ہوا؟ اللہ کی بڑائی برقرار کرنا، اپنے حال سے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے دل سے. جو اس کے لیولز ہیں، سٹیجز ہیں. پھر یہ سٹیجز بتائیں گے انسان کی تخلیق کی 4 سٹیجز ابھی آپ نے پڑھی، ٹھیک ہے؟ غور کیا آپ لوگوں نے ان ورڈز پہ؟ خلق، فسوى، قدر، فہدى. خلق کیا؟ خلق کا مطلب ہے ٹو کریٹ، یعنی خلق کیا ہے؟ واٹ وی آر. ہمارے ٹریٹس، ہماری کوالٹیز، ہماری آنکھ کیسے ہوگی، ہمارے بال کیا ہوں گے، ہمارے اسکن کا کلر کیا ہوگا، ہمارے کوالٹیز، ہمارے ٹریٹس. اور کوالٹیز میں کیا آئے گا؟
ہماری پرسنالٹی، ہمارے کریکٹرسٹکس، وی آر پری ڈیفائنڈ. اس کو تھوڑا سا اور اگر ہم الیبوریٹ کریں تو ایک جگہ پہ آتا ہے خلق من ماء دافق، ہم اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیے گئے، ڈراپ آف سیمن سے. یہ ڈراپ آف سیمن کیا ہے؟ ایک نطفے سے. ہماری حقیقت دکھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ورڈ یوز کرتے ہیں کہ اچھلتے پانی سے تم لوگ پیدا کیے گئے، کہ تاکہ انسان تھوڑی عاجزی آئے اس کے اندر اکڑ ختم ہونے لگے. یہ اکڑ ہی تو ہے جو اطاعت نہیں کرنے دیتی. پوری کوڈنگ کر دی گئی. سپرم کے ہیڈ میں پوری کوڈنگ ہوتی ہے، جب فرٹیلائزیشن ہوتی ہے بچے میں پوری کوڈنگ کر دی جاتی ہے کہ وہ بچے کی پرسنالٹی کیسی ہوگی، اور وہ اس کا جو فزیکل کریکٹرسٹکس ہیں یا اس کے جو بھی پرسنل کریکٹرسٹکس ہیں وہ سب اس میں کوڈنگ ہوئی ہوتی ہے. اور پھر انسان کو ایک بہترین شاکلہ پہ پیدا کیا گیا. یہ شاکلہ کیا ہے؟ یہ جو ڈی این اے ہے، جینیٹک کوڈنگ ہے، اس کو اگر ہم ڈیوائڈ کریں یہ ایکسٹرنل ہے اور انٹرنل ہے. ایکسٹرنل ہماری شکل و صورت جو نظر آ رہی ہے. انٹرنل کیا ہے؟ ہمارے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوٹینشیلز رکھ دیے، ہمیں اس راستے پہ چلنے کے لیے کچھ صلاحیتیں دے دی، کوئی کیپیبلٹیز دے دی. ہم سب کے اندر کوئی نہ کوئی پوٹینشیلز ہیں، ان صلاحیتوں کو ہم نے ڈھونڈنا ہے. اور انسان اپنی صلاحیتیں، اپنے پوٹینشیلز وہاں لگاتا ہے جو اس کی منزل ہوتی ہے، جو اس کا گول ہوتا ہے. یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ ہمارے پوٹینشیلز ہمارے اندر رکھتی ہے، ہماری منزل بھی ہمارے اندر موجود ہے. یہ سارے آپ کو کلیئر ہوتے جائیں گے. اینڈ میں جب میں آپ کو وہ سمری دکھاؤں گی تو اس کے آپ کو سارے آنسرز آ رہے ہوں گے. اور یہ جو شاکلہ ہے، وی ہیو دا پوٹینشیل ٹو گو ٹو جنہ. ہمارے اندر پوری ٹینڈنسی ہے جنت میں جانے کی اور اپنے رب کو راضی کرنے کی. ایک لیول ہوتا ہے عمل کرنے کا، ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں اس لیے ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں. اس سے اگلا لیول کیا ہوتا ہے؟ رضوان اللہ. جب انسان اپنی ذات سے ہٹتا ہے اور پھر اپنے آپ کو ٹوٹلی اللہ کے آگے سرنڈر کر دیتا ہے. رضوان اللہ، میں نے جو کرنا ہے میں نے اللہ کے لیے کرنا ہے، اور اس کے پیچھے ہماری انٹینشنز ہوتی ہیں، ہماری نیتیں ہوتی ہیں. اور اگر یہ نیتیں ہماری پیوریفائی ہو گئیں، جو جیسے کہتے ہیں اخلاص، اگر ہم خالص ہو گئے اللہ کے لیے تو پھر اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. اور ایسے لوگوں کے لیے تو پھر بشارت ہے، نفس مطمئنہ، چلو اس جنت کی طرف جس پہ اللہ تم سے راضی، تم اللہ سے راضی. سورہ فجر کی آخری آیت کا مفہوم ہے. تو انسان کی نیتیں پیوریفائی جب ہوتی ہیں تو اس کی انٹینشنز بدلتی ہیں، تو اس کا منزل پہ جانا آسان ہونے لگتا ہے. پھر اس کو سہولت دے دی جاتی ہے اس راستے کی. فسوا، سوا کا مطلب ہوتا ہے برابر، توازن، ہموار، بیلنسڈ. ہمیں آسنی تقویم میں پیدا کیا گیا، بہترین تقویم میں ہمارے اندر ایک ہارمنی رکھ دی گئی. بیلنسڈ، ایون آؤٹ، پرفیکٹڈ، آرگنائز، مولڈیڈ. ان ورڈز کو ایکسپلین کرنے کے لیے واقعی ڈکشنری میں کوئی ورڈ نہیں ہے. اتنی حسین لینگویج ہے عربک. اس کو آپ اپنی آنکھ سے پڑھ کے دیکھیں اس عربک کو، پھر آپ کو قرآن کی بیوٹی نظر آنے لگتی ہے. ہمیں اتنا حسین بنایا، ہر چیز ہمارے اندر بیلنس رکھتی اور ایک ہارمنی پیدا کرتی. جس چیز میں بھی ہارمنی ہوگی اس کو حسن بخشتی ہے. یہ ہارمنی کیا ہے؟ فطرہ پہ آ جانا، ہدایت ارشاد، فطرہ پہ آ گئے، شعور جاگا، روح زندہ ہوئی، فطرہ پہ آ گئے، ہر چیز میں ہارمنی آنے لگی. ہماری فطرہ کی ایک سائیکالوجی ہے. سائیکالوجی بیہیویئر کی اسٹڈی کو کہتے ہیں. اس پہ کنفیوز نہیں ہونا. سمپل، ہمارے بیہیویئر پہ کس طرح امپیکٹ آتا ہے ہماری فطرہ کا اور ہماری تھاٹس کا. سائیکالوجی اور فطرہ اگر ہم دیکھیں، ہماری فطرہ میں کچھ موٹیوز ہیں. جب وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب وہ سب موٹیویٹ ہونے لگتے ہیں تو ایک بیلنس آتا ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کون سا موٹیو اسٹیمولیٹ کر رہے ہیں. فزیولوجیکل، سائیکولوجیکل، افیلیٹو، اسپرچول، مٹیریلسٹک یا اگریسو. سائیکولوجیکل ہمارے ایموشن سے تعلق رکھتا ہے. فزیولوجیکل ہماری بیسک ہیومن نیڈز ہے. افیلیٹو ہماری سوشلائزیشن ہے. اسپرچول ہمارا پرپس آف لائف ہے. مٹیریلسٹک جو جیسے اٹریکشن رکھ دی گئی ہمارے دل میں مٹیریلزم کی. اور پھر اگریسو موٹیو. اب یہ نہیں ہے کہ ان اگریسو موٹیو میں سیلف ڈیفense آتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان سب کو برابر کر دیں. برابر نہیں کرنا ہے، ان کو بیلنس آؤٹ کرنا ہے. جتنا فزیولوجیکل ہمیں چاہیے بس اتنا ہی رکھیں. جتنی ہیومن نیڈس پوری کرنی ہے اتنی ہی کریں. جتنے ایموشنز بیلنس ہونے چاہیے بس اتنے ہی رکھیں. جتنا سوشلائزیشن کی ضرورت ہے بس اتنی ہی رکھیں.
جتنا مٹیریلزم کی ضرورت ہے اتنی رکھیں, جتنا یہ موٹیو اگریسو موٹیو کی ضرورت ہے اتنا ہی اس کو اسٹیمولیٹ کریں. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس کو اسٹیمولیٹ کریں اور کس پہ فوکس کریں. ہم کبھی اس پہ فوکس کیا ہوتا ہے, کسی نے اس پہ فوکس کیا ہوتا ہے, اپنے ایموشن سے ہی نہیں باہر نکلتا, کوئی صرف بیسک نیڈز پہ جی رہا ہوتا ہے, کوئی صرف سوشلائزیشن میں ہی جی رہا ہوتا ہے, کوئی صرف مادہ پرستی میں ہی جی رہا ہوتا ہے, اس کو اگنور کیا ہوتا ہے, اور کوئی صرف اسی میں جی رہا ہوتا ہے, باقی سب کو اگنور کر دیتا ہے. تو اس کی وجہ سے بیلنس خراب ہونے لگتا ہے. ہمیں بہت حسین بنایا گیا, ہر چیز بیلنس کر دی گئی. فسوا, ہماری فطرت میں ایک بیلنس رکھ دیا گیا, وہ سارے ایلیمنٹس کو بیلنس کر دیا گیا. قدرہ, قدرہ کا مطلب ہے تقدیر. ہماری پوری تقدیر لکھ دی گئی 50,000 سال پہلے, انسان کی اور کائنات کی پوری تقدیر لکھ دی گئی. حال احوال, ہمارا انجام, ہماری صفات, سب کچھ لکھ دیا گیا. پوری پروگرامنگ کر دی گئی, پوری ڈیزائننگ, پریسائز کیلکولیشنز اینڈ پلاننگ ود مائنر ڈیٹیلز کر دی گئی. اور ہمارا زندگی کا مقصد ہمیں بتا دیا گیا, اور ساتھ ہی ہمیں ایک فری ول دے دی. فہدا, اور پھر ہدایت دے دی, پھر وہ راستہ دکھا دیا کہ اس منزل تک پہنچیں گے کیسے. قونی اور شرعی ہدایت ہوتی ہے. قونی کائنات کو جو ہدایت دے دی گئی, اور شرعی جو انسان کو ہدایت دے دی گئی. ہر چیز کی منزل اس کو بتا دی گئی, چاہے چاند, ستارے, جو بھی چیز ہے اس کو اس کی ڈیسٹینیشن بتا دی گئی. فہدا, اب ہدایت کو تھوڑا سا اور الیبریٹ ہم کریں گے. ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے, ارشاد اور توفیقی. ارشاد وہ ہدایت ہے جو ہم سب کے دلوں میں موجود ہے. اللہ کی محبت جو ہم سب اللہ سے وعدہ کر کے آئے, عہد الست, وہ ہم سب کے دلوں میں اللہ کی پہچان موجود ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کے اوپر آنکھ آ گئی, اس کے اوپر مادہ پرستی آ گئی, مٹیریلزم آ گیا, ورلڈلی ڈیزائرز آ گئیں, تو یہ ہدایت جو تھی ڈومنٹ ہو گئی. لیکن جب باہر سے اس کو ایک سورس ملتا ہے, جہاں جو اس کا سورس ہے وہاں سے اس کو سٹیمولس ملتا ہے, تو یہ ابھرنے لگتی ہے. پھر رائٹ رانگ کا پتہ لگنے لگتا ہے, نہیں یہ نیکی ہے, یہ بدی ہے, مجھے یہ کرنا ہے, وہی چوائسز, فری ول. یہ ہدایت چاہے نان مسلم ہو, چاہے یہود و نصارہ, کوئی بھی ہو, سب کے دل میں موجود ہے. لیکن دوسری جو ہدایت ہے, ہدایت توفیقی, یہ کسی کسی کو ملتی ہے. یہ ہے عمل کی توفیق. یہ ہے تسبیح. تسبیح کیسے کرنا؟ جوارے سے. یہ تسبیح کون سی ہے؟ دل سے ایکسیپٹ کر لیا ہے, دل سے تسبیح کر رہے ہیں یا زبان سے تسبیح کر رہے ہیں. لیکن یہاں سے یہاں کی جو جرنی ہے, اس کو کہتے ہیں تزکیہ نفس, جس میں انسان کے اندر جو بیریئرز ہوتے ہیں, ان دونوں ہدایتوں کے بیچ میں جو بیریئرز ہوتے ہیں, وہ انسان پار کرنے لگتا ہے, پیوریفائی کرنے لگتا ہے. یہ ہے تزکیہ نفس, پیوریفیکیشن آف سول. اس کو تھوڑا سا اور سمجھنے کے لیے, یہ وہ ہدایت ہے جو نور ہمارے اندر آلریڈی موجود ہے. اس کو سٹیمولیٹ کرنے کے لیے بھی علم چاہیے, یا کوئی ایسی محفل, یا کوئی دوست, کوئی کمپنی جو آپ کے اندر یہ ایمان کو اجاگر کرے. پھر یہ ہدایت ارشاد جاگتی ہے, پھر چوائسیز پہ انسان پہنچتا ہے. آپ سوچیں اگر ہماری زندگیوں میں علم نہیں ہے تو ہم چوائسیز کہاں سے کریں گے, ہمیں کانٹراسٹ کہاں سے پتہ چلے گا. دوسرا جو نور ہے وہ ہے ہدایت توفیقی. یہ باہر سے آتی ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں دیتا, اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے, چنے ہوئے بندوں کو. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دے دی اس کی کتاب پڑھنے کی, اس کورس میں انرول ہونے کی, تو کتنی بڑی خوشخبری ہے, کتنی بڑی خوشخبری ہے, کتنی زیادہ خوش قسمتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جس سے خیر کا ارادہ رکھتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. یہ ہدایت کہاں سے آتی ہے؟ علم سے, قرآن سے جڑ کے. پھر پیوریفائی ہونے لگتا ہے انسان, پھر اس کو اپنی غلطیاں نظر آنے لگتی ہیں, پھر وہ اپنا تزکیہ کرنے لگتا ہے. یہ ہوتا ہے اندر کا نور, اور یہ ہوتا ہے باہر کا نور, نورن علی نور. پھر شرح صدر ہوتا ہے, پھر عمل کی توفیق آسان ہو جاتی ہے. اس لیے تو پھر ہم پڑھتے ہیں رب اشرح لی صدری, دل سے پڑھیں, یا اللہ ہمارے سینوں کو کھول دے. اس کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے عمل کرنا آسان. پھر یہ راستہ, منزل کو جو راستہ جا رہا ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. پھر چوائسیز نظر آنے لگتی ہیں. یہ ہدایت ارشاد. یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ ہدایت ارشاد جو اندر کی روشنی جا گئی, پتہ چل گیا کہ نماز کی امپورٹنس ہے لیکن ابھی عمل نہیں کیا. پتہ چل گیا کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے لیکن ابھی نہیں چھٹی. پتہ چل گیا یہ بلندیاں ہیں
یہ پستیاں ہیں، لیکن ابھی انسان ڈاواڈول ہے. یہاں تک انسان پہنچ جاتا ہے جب چوائسیز ملتی ہیں ہدایت ارشاد میں. اور پھر آہستہ آہستہ اس کی یہ نیتیں، سوچ، اس کے بیہیویئر، اس کا ایٹیچیوڈ، اس کے معاملات، عبادات، اس کی گفتگو، اس کے ورڈز، ٹونز، سب کچھ چینج ہونے لگتا ہے، کیونکہ اس کا گول بدل جاتا ہے، کیونکہ اس کی منزل بدلنے لگتی ہے، اس کو حق نظر آنے لگتا ہے. یہی ہے حق اور باطل میں فرق. یہی تو وہ فرقان ہے اللہ کی کتاب. تھوڑا سا اور ہم اپنے آپ کو سمجھیں گے اور اس ہدایت کو سمجھیں گے. انہ یعلم الجہر وما یخفا. یہ جہر کیا ہے؟ ظاہر. یخفا کیا ہے؟ ہمارا باطن. یہ پارٹ ہمیں ہمارا سب کانشیس ہے اور یہ ہمارا کانشیس ہے. اگر ہمیں اس چیز کی سمجھ آ جائے ہم کافی اپنے آپ کو جان جائیں. ہمارے باطن میں ہماری روح ہے، قلب ہے، نفس ہے. قرآن میں جب آپ پڑھتے ہیں تو ہم زیادہ اپنا روحانی پہلو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنی روحانی روح کے بارے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنے قلب کے بارے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. ان تینوں چیزوں میں بھی اللہ نے بیلنس رکھا ہے. فسوا، ان تینوں میں بھی، ان تینوں کو بھی بنا دیا. یہیں پہ ہماری ایگوز چھپی ہوئی ہیں، اور آہستہ آہستہ جب تزکیہ نفس ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم یہ کریں گے، پھر یہ پیوریفائی ہونے لگتا ہے اور یہ سب کانشیس کم ہوتا جاتا ہے، کانشیس لیول زیادہ ہوتا جاتا ہے. جب کانشیس لیول زیادہ ہوتا جاتا ہے تقویٰ آتا جاتا ہے. ہر چیز کے لیولز ہیں، درجے ہیں، جنت کے بھی لیولز ہیں، جہنم کے بھی لیولز ہیں، تقویٰ کے بھی، ایمان کے بھی. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے کہاں تک پہنچنا ہے. علم حاصل ہو گیا، ہدایت ارشاد آ گئی، باطن جاگ گیا، تھوڑی سی روح جاگی، لیکن ابھی عمل کی توفیق نہیں ہوئی کیونکہ کچھ بیریئرز ہیں. لیکن آہستہ آہستہ عمل کی توفیق ہوتی رہتی ہے. یہ تو قرآن کی خوبصورتی ہے، یہ گریجولی ہمیں تبدیل کر دیتا ہے، بتدریج منزل پہ پہنچا دیتا ہے. اور پھر جو ہمارے سب کانشیسلی لائف اور ڈیتھ انسٹنکٹس ہمارے اندر انگریوڈ ہیں، جب انسان کی روح جاگتی ہے، جب اس کا شعور جاگتا ہے، یہ انسٹنکٹس بھی جاگ جاتے ہیں. پھر اس کو ہوتا ہے کہ میں نے تو کچھ کرنا ہے، میری تو زندگی کا کوئی مقصد ہے، میں عبث تو نہیں پیدا کیا گیا، میں بیکار نہیں پیدا کیا گیا، میں نے تو ایک دن غصہ بننا ہے، غصہ ان احوا بننا ہے. پھر وہ اس کی تیاری کرنے لگتا ہے. یہی تو عقیدہ آخرت ہے. لوگ کہتے ہیں ڈراتے کیوں، ڈراتے کیوں؟ یہ تو محبت کی نشانی ہے. محبت سے کسی کو وارن کرنا کہ اپنی آخرت کی تیاری کر لو، ہمارے پاس تھوڑا ٹائم ہے. ایک دفعہ یہ ٹائم ختم ہو گیا، موت آ گئی، تو پھر غصہ بن گئے، پھر تو ہمارے پاس ٹائم ہی، مہلت ہی ختم ہو جائے گی. ہمیں کووڈ نے کیا سکھایا ہے؟ غفلت کی نیند سے ہم جاگیں، ہم کچھ کریں، اپنی پریپریشن کریں آخرت کے لیے. مرا پہ نہ خوش رہیں. یہ جو گرین پیسچر لینڈز ہوتے ہیں انہی پہ نہ خوش ہو جائیں. اس کا زوال ہے، ہر چیز کا زوال ہے، ہر چیز فانی ہے سوائے اللہ کی ذات کے. اور پھر یہ ساری سٹیجز بتا دیں کہ لائیو ہوتا ہے، پھر لہو ہوتا ہے. اور ٹھیک ہے، یہاں تک تو ہمارا حساب کتاب ہی نہیں ہو رہا، لہو تک تو ہمارا حساب کتاب نہیں ہو رہا. غیر اہم چیزوں میں بہت زیادہ مگن ہو جانا جس کا دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو. اور لائیو کھیل کو کہتے ہیں. پھر زینا، بہت زیادہ جب ٹین ایج ہوتے ہیں اپنی بہت زیادہ اپنی لکس پہ کانشیس ہونے لگتے ہیں، پھر تفاخر کرنے لگتے ہیں کیونکہ کچھ نہ کچھ اچیو کر لیتے ہیں. یہ جو تفاخر اور تکاثر ہے یہ ہمیں ذلت کی طرف لے جاتا ہے، پستیوں کی طرف لے جانے لگتا ہے. اور تکاثر ہوتا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ میں ہم لگ جاتے ہیں. اگر ہمیں پتا ہم نے ایک دن مرنا ہے تو کیا ہمارے اندر تفاخر آئے گا، فخر آئے گا؟ ہم دنیا میں فخر کریں گے اگر ہمیں اللہ نے کوئی نعمتیں دی بھی ہیں تو؟ نہ فخر آئے گا نہ تکاثر آئے گا. اور افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ اس سٹیج پہ پہنچ کے بھی، اتنے میچور ہو کے بھی، مڈل ایج یا آپ کہنے 50 to 60 کی ایج میں بھی ہم لائف میں ہی لگے ہوئے ہیں. ہم سیریس ہی نہیں ہوتے کیونکہ ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہم نے ایک دن غصہ بننا ہے، ایک دن قبر میں جانا ہے. اور لہو میں ہی لگے رہتے ہیں، نہ دنیا کا کوئی فائدہ نہ آخرت کا کوئی فائدہ. یہی تو ہم نے اینالائز کرنا ہے اپنے لیے، اپنے ٹائم کو، کہ ہم ادنا کو چوز کریں کہ اعلیٰ کو. ہر وقت ہم ادنا اعلیٰ چوز کر رہے ہیں. چوائسز. پھر دل سے انسان کہتا ہے جب اس کو موت کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے اب کچھ کرنا ہے، وہ عمل کرتا ہے. پھر تسبیح کرتا ہے جوارے سے، اللہ اکبر، میری زندگی میں اللہ ہی ہے، اللہ ہی میرا رب ہے. وہ سارے چھوٹے چھوٹے رب جو بنائے ہوتے ہیں وہ سب توڑ دیتا ہے. پھر اس کے اندر عاجزی آتی ہے، ہیوملٹی آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں نے یہ راستہ آسان بنا دیا. اور نہ صرف آسان بنایا، راستہ تو آسان ہے بلکہ سہولت بھی دے دی. ایسا لگتا ہے نا کہ او دین پہ چلنا بہت مشکل ہے، نہیں 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 میں نہیں کر سکتی، میں یہ نہیں، مجھ سے چھٹتا، مجھ سے یہ نہیں چھٹتا. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اس راستے کو آسان بنا دیا.
اور سہولت بھی دے دی. یہ کون سا راستہ ہے؟ ہدایت کا راستہ، شریعت، نیکی کا راستہ، جنت کا راستہ. یہی شریعت ہمیں نیکی کے راستے پہ لے کے جاتی ہے اور یہی نیکی کا راستہ پھر ہمیں جنت کی طرف لے کے جاتا ہے. اور یہ کیسے ہمیں ملے گا؟ قرآن سے. قرآن میں نہ کوئی عوج ہے، نہ کوئی حرج ہے اور نہ عسر ہے. عوج ہوتا ہے یہ جو روڈ کے اوپر بمپ بنا ہوتا ہے نا، ٹیڑھ. کوئی ٹیڑھ نہیں، اسٹریٹ فارورڈ، بہت ڈیکلیریٹو اینڈ کلیئر ہے، بینہ ہے ہمارا قرآن. لا حرج، حرج ہوتا ہے جھاڑی، گھنی جھاڑی، یعنی جس میں سے گزرنا مشکل ہو. یہ تو آسانی کا راستہ ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے گزرنا. ایک دفعہ اگر ہم نیت کر لیں کہ ہم نے اپنی منزل کو پانا ہے، اللہ تعالیٰ وہ راستہ آسان فرما دیتے ہیں. اور نہ اس میں کوئی عسر ہے، نہ کوئی تنگی ہے، نہ کوئی اس میں مشکل ہے. یہ تو ہمارے باطن کو سنوارتا ہے. ایفرٹ چاہیے لیکن ایز، پھر آگے ایز ہے، پھر یسرا ہے. پھر جب زندگی بیلنس ہونے لگے گی، پھر وہ سارے موٹیوز بیلنس ہونے لگیں گے ہمارے فطرہ کے، پھر سکون آئے گا، پھر کنٹینٹمنٹ آنے لگتی ہے انسان کی. بلندی کا راستہ بہت آسان ہے. یہ بلندیاں کیا ہیں؟ ہم ہر کوئی سکون کی تلاش میں ہے. ہم سب کے اندر بالکل کنفیوز نہیں ہونا، کچھ نہ پڑھیں اس کو، آپ صرف میرا سنیں. یہ ایک پیرامڈ ہے، ہیراکی آف نیڈس، جس میں بتاتے ہیں کہ کس طرح انسان جب اس کی نیڈز پوری ہوتی ہیں تو وہ اپنی مینٹل ویل بینگ کی پیک کو پہنچ جاتا ہے، یعنی جسے کہتے ہیں سکون، انر پیس. وہ انر پیس کو کیسے پہنچتا ہے؟ جیسے آپ نے شروع میں موٹیوز پڑھے، سائیکولوجیکل، فزیولوجیکل اور افیلیٹیو، اور یہ سارے وہی موٹیوز ہیں. کوئی صرف بیسک نیڈز اپنی پوری کر رہا ہے، اسی سطح کی زندگی گزار رہا ہے. کوئی اس سے بڑھ کر زندگی گزار رہا ہے، اپنی سیفٹی، اپنے فیوچر پلاننگز کر رہا ہے. پھر ایک اگلے لیول کی کوئی زندگی گزار رہا ہے جس میں اس کی سوشلائزیشن، فیملی، اور اس کے لیے وہ سب کچھ بہت امپورٹنٹ ہے، اور بس وہ یہیں پہ رک گیا ہے. اگلی سٹیج آتی ہے جب انسان علم حاصل کرتا ہے، وہ اس لیول سے اٹھنے لگتا ہے. سائیکالوجی کہتی ہے یہ ضروری ہیں یہ چیزیں یہاں تک پہنچنے کے لیے، جبکہ ہمارا دین کہتا ہے اگر ہمیں علم مل گیا اور ہمارے پاس یہ نہ بھی ہوا، ان میں کوئی کمی بیشی ہو بھی گئی، پھر بھی انسان اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے، اپنی منزل کو پا لیتا ہے. پھر اس کی سیلف اسٹیم آتی ہے. جب آپ علم حاصل کرتے ہیں آپ کو ایک رسپیکٹ ملتی ہے، آپ کی آئیڈینٹی اچیومنٹ ہونے لگتی ہے. اپنی آئیڈینٹی کو ہم سمجھنے لگتے ہیں، میری منزل کیا ہے، میری ڈیسٹینیشن کیا ہے. پھر انسان کے اندر سیلف ایکچولائزیشن آتی ہے. یہ سیلف ایکچولائزیشن کیا ہے؟ اپنے شاکلے کا پتہ چلتا ہے، میرا ڈی این اے کیسا ہے، میرے اندر کتنے پوٹینشیلز ہیں، اور جو ہمارے پوٹینشیلز جس جگہ پہ لگ رہے ہیں وہ ہماری زندگیوں کے گولز ہوتے ہیں، وہی ہماری منزل ہوتی ہے. ہم اپنا سیلف انالیسس کر لیں کہ میری کیپیبلٹیز کہاں لگ رہی ہیں. اس سے بھی اوپر کا ایک لیول ہوتا ہے. اس لیول پہ ایک اور چیز یہ بہت زبردست ہے. یہ پوری ہماری جرنی ہے نا، علم کا سفر ہے، تزکیہ نفس کا پورا سفر ہے. اس میں یہ کہتے ہیں کہ جو جرنی، جب آپ فرض کریں آپ کسی ڈگری کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں، جب آپ نے وہ ڈگری حاصل کر لی تو آپ کو ایک خوشی نصیب ہوئی، لیکن وہ جو آپ کا سفر تھا نا ڈگری حاصل کرنے کا، اس میں کوئی خوشی نہیں تھی. علم کا سفر ایسا سفر ہے جب آپ اپنی منزل کو پاتے ہیں، ڈیسٹینیشن کو پاتے ہیں، اس خوشی کا تو خیر دنیا کے سامنے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، بلکہ جو راستہ ہوتا ہے دے انجوائے دا جرنی ناٹ اونلی ڈیسٹینیشن، یعنی وہ اس پورے سفر کو بھی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. یعنی علم کا سفر، علم حاصل کرنا خود ایک پلیجر ہے. پھر انسان مینٹل ویل بینگ کی پیک کو پہنچتا ہے. اس کو کہتے ہیں بلندیاں. جب اس کے اندر اخلاص آنے لگتا ہے، وہ اپنے رب کے لیے خالص ہوتا ہے، اور اس کے اندر وہ اپنی ذات سے اٹھ کر دوسروں کا خیر خواہ ہوتا ہے، دوسروں کی کیئر کرتا ہے. اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی ڈیزائرز کو اوور کم کر لیتا ہے. اس کے پھر کافی کریکٹرسٹکس ہیں. ڈیزائرز کو اوور کم کرتا ہے اور پھر وہ دوسرے لوگوں کو اپنے پر ترجیح دینے لگتا ہے. ایثار کہتے ہیں. کہاں پہ پڑھی آپ نے ایثار کی مثال؟ مہاجرین اور انصار میں پڑھی تھی. یا اللہ ہمیں ان بلندیوں تک پہنچا دے. یہاں پہ انسان بیونڈ میٹر دیکھنے لگتا ہے، باطن کو دیکھنے لگتا ہے، اپنی روح کو دیکھنے لگتا ہے. اس کو وہ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں جو اس کو پہلے نظر نہیں آ رہی تھی. جنت جہنم بچپن سے سنا ہوا ہے لیکن احساس نہیں تھا. اب وہ احساس جاگنے لگا. مجھے جنت کے لیے کچھ کرنا ہے، نہ صرف جنت کے لیے، اس سے اگلا لیول رضوان اللہ. میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. یا اللہ ہمیں اس لیول تک پہنچا دے. ابھی دعا کریں. یا اللہ ہمیں نہیں پتا وہ راستہ کون سا ہے، ہمیں دکھا دے وہ راستہ. ہمارے لیے ہمارے دل کے دروازے کھول دے، ہمارے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے.
یہ ایسا راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو نصیب کرتا ہے، یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، یہ خوش قسمتوں کو نصیب ہوتا ہے. اس سے کبھی پیچھے نہ ہٹیں اور آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے. علم کا ایک سائن کیا ہوتا ہے؟ علم ابزارب ہو رہا ہے کہ تڑپ اور بڑھتی جاتی ہے، مجھے اور علم چاہیے، مجھے اور علم چاہیے. وہی تو ہے وہ انسین ورلڈ کے اندر پھر انسان جاتا ہے، غوطہ کھاتا ہے اور اندر جا کے پھر اندر ڈوب کے پرلز نکالتا ہے، اپنے پوٹینشیلز نکالتا ہے جو ہمارے شاکلے میں ہے، جو قدرہ، جو ہماری تقدیر میں لکھ دیے گئے ہیں. ہمارے اندر اللہ نے بڑی کیپیبلٹیز رکھی ہوئی ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہم اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. جب ہم قرآن کھولتے ہیں وہ کیپیبلٹیز ویسے ہی سامنے آ جاتی ہیں. پھر بلندیوں کو انسان پہنچتا ہے، پھر تسبیح کرتا ہے اپنے عمل سے. عمل سے کب کرے گا؟ جب اس میں عاجزی آئے گی. وہ عاجزی کہاں سے آئے گی؟ کہاں سے آئے گی؟ اس عاجزی کو کہتے ہیں خشیت. اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر، دونوں چیزیں علم سے. خشیت کرتے ہیں علم سے، کسی کی بڑائی دل میں آنا اور دب جانا. پھر انسان کے لینڈ سلائیڈ ہوتی ہے جب حق اس کے سامنے آنے لگتا ہے، جب اس کا باطن اس کے سامنے آنے لگتا ہے، پھر اس کو اپنی منزل نظر آنے لگتی ہے. یہ ہیں وہ بلندیاں جو انسان کو عاجزی پہ لے جاتی ہیں، جو انسان کو جھکا دیتی ہیں، جو اس کو شجرات طیبہ بناتی ہیں، جس کی برانچز جھکی ہوئی ہوتی ہیں. بہت اوپر تک وہ جاتے ہیں لیکن اوپر سے وہ جھک جاتے ہیں، ان کے اندر عاجزی آتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کر کے تم دیکھتے کہ یہ اللہ کی خشیت سے دبا جاتا ہے. پھر کوئی پتھر ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں، کوئی پتھر ہیں جن میں سے پانی نکلتا ہے، کوئی پتھر ہیں جو لینڈ سلائیڈ ہو جاتے ہیں. یہ کلام ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو اس کی منزل دکھا دیتی ہے. یہی تو ہے تکمیل ہونا. انسان کی جو تخلیق ہے اس کی تکمیل کس طرح ہوگی؟ وہ منزل کو کیسے پائے گا؟ خشیہ. اور یہی ہے آئیڈینٹی اچیومنٹ، اور یہ ہے آئیڈینٹی کرائسس. اب چوائسز یورز، چوائسز آرز. اللہ نے ہمیں عقل دی، ہمیں ایسا ہمارا شاکلہ ایسا بنایا، ہمیں پوٹینشیل رکھ دیا جنت میں جانے کے. پوٹینشیل گناہ کے بھی ہیں، لیکن جب عقل آتی ہے اور ایمان آتا ہے تو پھر آپ گناہ سے بچنے لگتے ہیں نا. بچ کے چلنا، یہی تو تقویٰ ہے. کیا ہم اعلیٰ کو چوز کریں کہ ادنا کو؟ سکسیس کے فیلئر، کس کو چوز کرنا چاہتے ہیں؟ اور فیلئر کا ایک ریزن، یہ خیر ہم اس دن پڑھیں گے انشاءاللہ، منڈے کو پڑھیں گے. اور پھر قرآن ہی وہ ذکر ہے جو ہماری زندگیاں سنوارتا ہے. اور نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اگلی کلاس میں ایک میں چھوٹا سا ایک آپ کو اس کا بتاؤں جو ہم نے پڑھنا ہے آگے. کون نہیں چاہتا کہ اس کا الٹیمیٹ سکسیس ہو؟ کون چاہتا ہے کہ وہ لوزرز میں کاؤنٹ ہو اور قیامت والے دن وہ مفلس ہو، اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو؟ یہ ہماری چوائسیز ہیں. پھر 2 طرح کے گروہ بتا دیے گئے. اور پھر آئیڈینٹی کرائسس ہے کیا، یہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم پڑھیں گے. میں آپ کو صرف تھوڑے سے کلپس دکھا رہی ہوں کس طرح ہم اپنی چوائسیز کرتے ہیں سکسیس اور فیلئر کے لیے. اور پھر پیوریفیکیشن آف سول کیا ہے، یہی اصل فلاح ہے. اور اس فلاح کے پیچھے کیا ہے؟ پوری ہمارے باطن کی سٹوری ہے، پورا ہمارا باطن ہے اس کے نیچے. اور یہ پھر منزل کو انسان کیسے پاتا ہے؟ فلاح ہے کیا؟ تزکیہ کس کو کہتے ہیں؟ کتنی اس کے انسان کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں، کس طرح وہ آہستہ آہستہ پھر نکلنا شروع ہوتی ہیں. اور پھر 2 پرسنالٹیز، انشاءاللہ یہ ہم اس دن پڑھیں گے. پھر کازز بھی بتا دیے، پھر دنیا کی حقیقت کیا ہے. ہم سائیکالوجی آف آخرہ ہم تھوڑی سی پڑھیں گے. اور پھر فلاح کا راستہ، ذکر اور نماز. اب آپ تلاوت سنیں اور اب آپ دیکھیں کہ آپ کو کتنا سمجھ آتا ہے. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر
تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. انشاءاللہ جب آپ یہ کورس کر لیں گے آپ کو تلاوت بھی سمجھ آئے گی اور آپ کو اس کی تفسیر بھی سمجھ آئے گی، اس کے میننگز بھی سمجھ آئیں گے. چلے بس یہاں پہ ہم لوگ ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.